ان شاء اللہ تعالیٰ سورہ لقمان کا آج ہمارا جو ٹاپک ہے اسی کی جو ہے کنٹینیویشن ہے، جو کہ ہم اتنے دنوں سے 2-3 دن سے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور ڈسکس کرنے کا بھی معاملہ اس لیے اس کو ان ڈیپتھ دیکھا جا رہا ہے، کریٹیکلی دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ یہ ہماری خون میں منتقل ہو گیا، رگوں میں رچ بس گیا انٹرٹینمنٹ۔ ہم ایک ایسے دور میں زندہ ہیں جہاں انسانوں کے پاس بہت ساری معلومات ہیں، مگر جہالت سے لدی ہوئی ہیں۔ اتنی ساری انفارمیشن، جیسے کسی گدھے پہ کتابیں لاد دو نا اور کہو کہ گدھا جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ بڑا عالم بن چکا ہے کیونکہ اس کے اوپر بہت ساری کتابیں ہیں، تو بالکل وہی والی کیفیت ہے آج کل کے دور میں کہ حکمت والے علم سے عاری لوگ آس پاس ہمارے پھر رہے ہیں۔ انسان کو، خاص کر مسلمان کو، یہ بنا دیا گیا ہے کہ وہ علم حاصل کرنے میں اب کیا دیکھ رہا ہے وہ، کہ وہ کچھ نیا ہو، ہے نا۔ ہر وقت ہمارے پاس جو ہے وہ اس چیز کی ہمیں کھوج رہتی ہے کہ ہم جو بھی علم حاصل کریں وہ کوئی ڈفرینٹ سی چیز ہو، اور کوئی نئی سی چیز ہو، کوئی ایکسائٹنگ سی چیز ہو، کوئی مزے کا ہو نا۔ کوئی بیان بھی اگر دے رہا ہے، کوئی آخرت کا بیان ہے یا فتنوں کے دور کا کوئی بیان ہے، کوئی آزمائش مسلمانوں کی بتائی جا رہی ہے، تو کوئی نئی بات بتائی جائے، سیرہ کے حوالے سے کوئی اچھی بات بتائی جائے، کتاب الآخرہ پڑھ رہے ہیں، کتاب الجہنم پڑھ رہے ہیں، اس کے بارے میں لوگوں کو مزہ ایڈ کرنا پڑ رہا ہے کہ ایسی چیز ہو، کوئی ایسی ویڈیو دکھائی جائے، کوئی ایسی جو ہے نا انفارمیشن دی جائے جس سے لوگ جو ہیں وہ بس کسی طریقے سے جو ہے کنونسڈ ہو جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں ٹرینڈ ہی ایسا کر دیا گیا ہے، ہمیں امیون ایسا کر دیا گیا ہے کہ ہم جو کچھ بھی سیکھ رہے ہیں، جو کچھ بھی جان رہے ہیں، وہ اب ہمیں انٹرٹینڈ کرے، وہ ہمیں تقویٰ دے یا نہ دے، ہمیں علم دے یا نہ دے، ہمارا عمل بڑھائے یا نہ بڑھائے، لیکن وہ ہمیں انٹرٹینڈ ضرور کرے۔ بہت ہی اچھا آخرت کا بیان تھا، بہت ہی اچھا جہنم کا بیان تھا۔ مطلب یہ صحابہ کرام سے تو کبھی بھی اتنی جتنی اب تک کی میری نالج ہے، یا ایک آپ کو پرسپیکٹیو ملتا ہے ان لوگوں کی باتیں سن کے، تابعین کی بکس پڑھ کے، تبا تابعین کی بکس پڑھ کے، جو آپ ان کو ایون ان کی ہوتی عربک میں ہی ہیں لیکن جو آپ ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کی، تو وہاں بھی اسپیکٹ ایسا نہیں ملتا ہے کہ ان لوگوں نے یہ کہا ہو کہ یہ بیان سن کے جو ہے نا مجھے مزہ بہت آیا، میں بہت انٹرٹینڈ ہوا۔ تو ہم اس دور میں ہیں کہ ہمیں ہر وقت انٹرٹینمنٹ چاہیے، اور قرآن سیکھنے، سمجھنے، پڑھنے، سیرہ سمجھنے، سیکھنے کے لیے ہمیں انٹرٹینمنٹ چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہہ رہے تھے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا، جو بھی بات ہے وہ سیدھی ہی کرو، جیسی بھی بات ہے، جس بات کا جو بھی اینگل ہے، جو انٹینسٹی ہے، قولوا قولا سدیدا، تم خود بھی یہ بات کرو، آگے بھی ویسے ہی اس کو جو ہے وہ فارورڈ کرو۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال اصلاح ہو جائے گی، تمہارے سارے معاملات، اعمال جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہاری مغفرت ہو جائے گی تمہارے گناہوں کی۔ اتنا بڑا پیکیج اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے رہے ہیں، صرف یہ کہ جو بات ہے ویسے ہی کر دو، توڑ مروڑ کے، کمیاں بیشیاں کر کے، کہ یہ شاید کنوینسڈ ہو جائے تو تھوڑی سی ہم اس میں یہاں پر دین میں خود چلتا ہے، دین میں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ، تو یہ اللہ کی اطاعت میں ہی شمار ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کی اطاعت کرے گا، ورسولہ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما، تو اسے بے شک، انڈیڈ، بغیر کسی شک کے ایسی کامیابی ملے گی جو کہ عظیم کامیابی ہوگی۔ لیکن ہم جب بھی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بس کوئی، بچوں کو بھی کوئی بات بتاتے ہیں، بڑوں سے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، بچوں سے تو ہم موت کی بات کرتے ہی نہیں ہیں، ان کو تو یہ بتاتے ہی نہیں کہ بیٹا آپ آدھے گھنٹے میں مر سکتے ہو، آپ 1 گھنٹے بعد بھی آپ کی موت آپ کو لاحق ہو سکتی ہے۔ اور اتنی ساری ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو آج کل، ظاہر ہے فون ہمارے ہاتھوں میں آ گیا نا، تو سی سی ٹی وی کیمروں کے تھرو، اور دنیا میں جہاں بھی کوئی اموات ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے ایکسیس میں ہوتی ہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ تڑپ تڑپ کے مر رہا ہے، چھوٹا سا بچہ ایکسیڈنٹ سے مر رہا ہے، چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ بس کچھ نہیں ہوا، اس کو بیٹھے بیٹھے اس کو جو ہے وہ موت کا فرشتہ اس کو نظر آنا شروع ہو گیا۔ تو ہم اپنے بچوں کو یہ بات بتاتے ہی نہیں ہیں، اور کیا باتیں بتاتے ہیں کہ آپ بس زندگی، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا وہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے۔ بچوں کے ذہن میں یہ بٹھا دیا ہے کہ کامیابیاں، خوشیاں، زندگیاں ہونا اصل میں اچیومنٹ ہے۔ موت کی ریئلٹی بتائی ہے ہم نے ان کو بتایا کہ بیٹا موت بھی کوئی چیز ہے، آپ مر بھی سکتے ہو، آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانا ہے، کیا تیاری کی ہے آپ نے اس کی؟
नानी के घर जाना होता है, ट्रिप पे जाना होता है, 1 हफ्ता पहले से शोर, और वहीं जब टिकट हो जाते हैं तब से शोर होता है, बच्चों को बता रहे होते हैं, आपको पता है हम पाकिस्तान जा रहे हैं, हम सऊदीया जा रहे हैं उम्रे पे, हम जो है ना फलां जगह घूमने जा रहे हैं। और बच्चे भी कह रहे हैं, "अच्छा मम्मा हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ क्या होगा?" तो बताते हैं, "वहाँ पे ये होगा, पहले हम एयरपोर्ट जाएँगे, हमें फलां शख्स ड्रॉप करेगा, फिर हम एयरपोर्ट जाएँगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और आपके लिए मैंने ये कपड़े रख लिए हैं, आपको पता है यहाँ पे तो गर्मी है लेकिन वहाँ बहुत ठंड होगी, और वहाँ पे हम फलाँ चीज़ भी देखेंगे, वो बुक भी करा ली है, डिज़नीलैंड हम आपको घुमाएँगे, हम आपको जो है वो बुर्ज खलीफा घुमाएँगे।" और बच्चों को महीना पहले से उसके बारे में इन्वॉल्व रखते हैं, एक्साइटेड रखते हैं, और बच्चा वाक़ई उसमें जी रहा होता है। वो जहाँ भी जा रहा होता है अपने घर में या दोस्तों में, पड़ोसियों में, वो बता रहा होता है कि आपको पता है हम ट्रिप पे जा रहे हैं, आपको पता है हम यहाँ जा रहे हैं। इसका मतलब है कि उस बच्चे के अंदर ये कैपेसिटी थी समझने की कि वो ये देख लेता कि हम इन फ्यूचर क्या करने वाले हैं, मेरे साथ क्या होने वाला है। लेकिन हमने बच्चों को इतनी बड़ी हकीकत, इतना बड़ा ट्रिप, और हो सकता है कि जो ट्रिप मैं दुबई का सोच रही हूँ, उम्रे का सोच रही हूँ, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा का सोच रही हूँ, पाकिस्तान का सोच रही हूँ, वो तो शायद पॉसिबल है कि कैंसिल हो जाए। लास्ट मोमेंट पे वो हो सकता है कैंसिल हो जाए, ना हो। जैसे कोविड में क्या हुआ है, कितनी फ्लाइट्स कैंसिल हुई है ना, लोगों का जाना आना रुक गया था। तो पॉसिबिलिटी तो है कि कुछ भी हो सकता है, कोई घर में मसला हो सकता है, कोई फ्लाइट कैंसिल हो सकती है, कोई घर में मसले आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आखिरत का सफ़र तो कैंसिल होने के चांसेस है ही नहीं। ये मेरे पास तो गारंटी है ही नहीं कि आखिरत का सफ़र जब मैं करूँ, या अपने बच्चे को ये बोलूँ कि बेटा मौत नहीं आनी, या आपने मरना नहीं है, या मैंने मरना नहीं है, हमने अल्लाह के पास जाना नहीं है। और उसको ना हमने एक ऐसी चीज़ बना दी है जो कि खौफ की चीज़ हो, कि अल्लाह से मिलना ऐसी चीज़ है कि जो जो बस अल्लाह ना करे मौत आ जाए, अल्लाह ना करे ये हो, अल्लाह ना करे मौत आ जाए। अल्लाह तो सबके लिए कर रहा है कि मौत आ जाए, अल्लाह ताला खुद बता रहे हैं कि तुम्हें हम ज़रूर चखाएंगे मौत का मज़ा, ज़रूर। और अल्लाह ना करे ये हो जाए, अल्लाह ना करे। तो बच्चों के साथ, छोटे-छोटे बच्चों के साथ अगर अभी से हम सच बोलेंगे ना, क़ूलू क़ौलन सदीदा करेंगे, तो मैं आपको बता रही हूँ, आपके बच्चे आपकी जितनी आपकी उम्र है ना, और आपके बच्चे आधी से आधी भी उम्र के हैं, वो आपसे ज़्यादा समझदार हो जाएँगे, वो ज़्यादा अच्छा रियलिटी चेक देंगे आपको। वो खुद आपको बताएँगे कि मम्मा आप ये जो कर रही हैं, ये दुनिया में तो फ़ायदा देगा, आखिरत में नहीं देगा। क्योंकि वो छोटी उम्र से सोचना शुरू हो जाएँगे। उनको मौत के बारे में, यानी कि ये उनसे उनसे इससे ज़्यादा अच्छी भलाई हम क्या कर सकते हैं कि उनको मौत के लिए तैयार कर दें, उनको आखिरत के लिए तैयार करना शुरू कर दें। तो हमने एंटरटेनमेंट जो है उसको अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया। हम एंटरटेन होना पसंद करते हैं, बच्चों को भी। उसके लिए हम क्या करते हैं कि बच्चे माँओं को सारा दिन जो है, बच्चे खुद देख रहे होते हैं, मॉर्निंग शोज़ देख रही हैं माएँ, मसाला चैनल देख रही हैं माएँ, अवार्ड शोज़ देख रही हैं। फिर शाम को शौहर जब घर आते हैं तो वो भी कुछ स्पोर्ट्स चैनल लगा लेते हैं, न्यूज़ लगा लेते हैं ना। तो बच्चों ने भी अपने चस्के ढूँढने। बच्चों ने थोड़ी ना ज़ाकिर नाइक को सुनना है, या बच्चों ने थोड़ी ना जाके किसी स्कॉलर को सुनना है, या बच्चों ने जाके थोड़ी ना कुरान सुनना है, वो भी मस्जिद आप भेज दें उनको सिपारा पढ़ाने के लिए। अब तो ख़ैर मौलवी साहब घर आते हैं पढ़ाने। आप मस्जिद भेज दें। वो बच्चा जितने बुरे मुँह बना के और जितनी आवाज़ारी के साथ जा रहा होगा कि बस ख़त्म करूँ मैं 1 घंटा जैसा भी है कुरान का और मैं आऊँ। तो ये जो सब मामलात हैं, ये हम अपने साथ खुद भी हमारे साथ हुआ है, और हम ये भी लेगेसी आगे बच्चों को लिए चले जा रहे हैं। तो ये हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ है। यानी कि ये हमारे साथ अच्छा मामला नहीं हुआ है कि हमें आख़िरत के बारे में छोटी उम्र से नहीं बताया गया। बताया भी गया तो गलत कॉन्सेप्ट के साथ, क़ूलू क़ौलन सदीदा हुआ ही नहीं। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि क़ूलू क़ौलन सदीदा करो तो क्या होगा, युस्लिह लकुम अमालकुम, तुम्हारे अमाल की इस्लाह होना शुरू हो जाएगी। तुम ज़्यादा परेशान नहीं रहोगे, तुम ज़्यादा चीज़ों में टेंस्ड नहीं रहोगे, तुम्हारे मामलात बड़ा बिगड़ेंगे नहीं कि अब ये हो गया, अब मेरे साथ ये मामला ख़राब हो गया, बिज़नेस सही नहीं चल रहा, लोगों से मामलात सही नहीं चल रहे, मेरी अपनी तबीयत सही नहीं चल रही, मैं तो अपने अंदर जंग लड़ रही हूँ। ये नहीं होगा, युस्लिह लकुम अमालकुम, और तुम्हारे गुनाहों को भी बख्शिश हो जाएगी, क्योंकि गुनाहों के भी बोझ होते हैं, गुनाहों के भी असरात होते हैं। हम गुनाहों की वजह से भी बहुत सारी चीज़ों में जो है वो अल्लाह ताला हमें आज़मा रहा होता है, उसकी हम तकलीफ़ उठा रहे होते हैं दुनिया में। हमें डिप्रेशन बैठे-बैठे एकदम तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है, डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। और अब तो हमने बच्चों के साथ जो किया है वो ये किया है कि हमने उनको लाके गेम्स दे दी हैं। पहले जैसे मैं आपको बताया था कि टीवी एक कॉमन रूम में होता था, सब बैठ के देख रहे होते थे, तो बच्चों के अंदर पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा होता था कि अब मेरे जब कार्टून का टाइम आएगा कुछ 6 बजे 7 बजे शाम के टाइम, तो मैं वही तब देखूँगा। अब तो हमने बच्चों को एक्सेस दे दी है ना कि आप जब दिल चाहे आप अपनी गेम खेलो, और आप फ़ोन भी यूज़ करो, उसमें आपके लिए दुनिया भर की चीज़ें हैं। तो उनके लिए तो हमने खुद ही ये मामला किया है कि हमने अपनी फैमिली कट ऑफ कर दी है। अब वो फैमिली बॉन्डिंग वैसी रही ही नहीं है। और बच्चा जो है माँओं को, बापों की तकलीफ़ों को समझ ही नहीं रहा है, उनकी मुशक्क़तों को देख ही नहीं रहा है। देख ही नहीं रहा है कि मेरे माँ-बाप क्या कर रहे थे, क्योंकि हम और हमसे पहले भी लोग अपने माँ-बाप की मुशक्कत देखते थे। उनको खाना बनाते हुए देखते थे, बाप को मेहनत करते हुए देख रहे होते थे, तो एक कदर होती थी दिल में। अभी तो बच्चा जब बाप घर में एंटर होता है, तो बच्चा गेम में इतना इन्वॉल्व होता है कि सलाम करना तो दूर की बात है, पानी पूछना तो दूर की बात है, बैठने का भी नहीं, बल्कि ये होता है कि अभी रुके-रुके मेरी गेम चल रही है, मेरी गेम खराब ना करें बिल्कुल भी। आपने मेरी गेम खराब कर दी, इतने अच्छे पॉइंट्स मिल रहे थे मुझे। और वो एक
ڈوپامینک جو ہے نا اس کی پرسنالٹی اتنی زیادہ اس پہ حاوی ہو گئی ہے، نفس اتنا حاوی ہو گیا اس پہ کہ وہ رشتوں کو، معاملات کو، ماحول کو دیکھ ہی نہیں رہے۔ رمضان آیا گیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، بتانا پڑتا ہے اس کو کہ بیٹا آپ کو پتہ ہے رمضان ہے۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں کہ یہ ہم نے خود ہی اپنی زندگی میں، جو پہلا ہمارا سیشن تھا نا اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم نے کوالٹی آف لائف اور اسٹینڈرڈ آف لائف جو ہے نا اس میں ہم نے اسٹینڈرڈ آف لائف کو بڑھا لیا ہے، اپنی زندگی کا اسٹینڈرڈ بنا لیا ہے۔ اب آپ جو مرضی کر لیں، آپ دنیا کی بہترین چیزیں اپنی زندگی میں لے آئیں، بہترین، جنت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جنت میں جو اسٹینڈرڈ ہے نا، جنت میں جو اسٹیٹس ہے، اس کا مقابلہ ہم دنیا میں کر ہی نہیں سکتے، کچھ بھی ہو جائے۔ تو پھر کیوں اسٹرائیو کریں ایسی زندگی کے لیے جو ہمیں وہ فلفل کرے ہی نہ، ہماری چیزوں کو، ہماری سیٹسفیکشن کو فلفل کرے ہی نہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اور کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ خالدین فیہا وعد اللہ حقا، تمہارے اللہ کا وعدہ تو حق ہے، فیکٹ ہے، سچ ہے۔ تو ڈاؤٹ تو کس میں ہوا؟ میرے اپنے ایمان میں ہوا، میری اپنی تھاٹ میں ہوا، میری اپنی نفسیات میں ہوا۔ کل کس نے دیکھی ہے؟ آخرت کس نے دیکھی ہے؟ جنت کس نے دیکھی ہے؟ پتہ نہیں مجھے جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ملے گی، کیوں نہیں ملے گی؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، نعمتوں بھری، فل فلیج، بھرا ہوا، جنت سے بھرا ہوا۔ کیا آپ کسی کے گھر میں جائیں، آپ کہیں کہ دنیا کی ہر چیز ہے، اس گھر میں انٹر ہوتے ہی کون سی ایسی چیز ہے جو نہیں ہے؟ ہوتی ہے نا کچھ گھروں میں آپ کے سامنے آ رہا ہوتا ہے کہ ہوم ٹورز آج کل تو ہونے لگے ہیں نا بلاگنگ میں، اور ان سب چیزوں میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہوم ٹورز ہیں، تو آپ کسی گھر کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ واہ اس گھر میں تو سب کچھ ہی ہے، انٹر ہوتے پول بھی ہے، تو گراج بھی، تو پورچ بھی، تو پارک بھی، لان بھی، سامنے مسجد بھی ہے، پیچھے مال بھی ہے، تو ایکسیس ہے اس بندے کو ہر چیز کا، اور پھر گھر کے اندر بھی ہر چیز ہے، سارا سٹاف موجود ہے ہر کام کرنے کے لیے، اور ویسے بھی گھر میں ہر چیز انٹرٹینمنٹ کی موجود ہے۔ اب تو لفٹ بھی لگ گئی ہیں گھر میں، پہلے تو بلڈنگز میں ہوتی تھی، کمرشل بلڈنگز میں، اب تو گھروں میں لفٹیں آ گئی ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ سب کچھ ہے اس گھر میں لگا ہوا ہے، گھر نعمتوں سے ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ تمہاری بھی جنتیں کیسی ہوں گی، صرف کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے، عمل صالحات کرنے ہیں، عمل صالحات اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنہ، بس۔ آپ کے اپنے بنائے ہوئے جتنے بھی عمل ہوں وہ صالح ہوں گے، ضرور ہوں گے، اچھے ہوں گے، میں بہت اچھا کام کرتی ہوں کہہ سکتی ہیں آپ، لیکن وہ آپ کو جنت میں نہیں لے کے جائیں گے، کیونکہ جنت میں لے جانے کے لیے خاص کرائٹیریا ہے جس کے لیے لوگ محنت کرتے ہیں، لوگ وہ کرائٹیریا ڈھونڈتے ہیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے مجھ سے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے ہم سے، کیا بتا کر گئے ہیں، کیسے معاملات کرنے اور اپنی زندگی کو کیسے الائن کرنا ہے دین کے ساتھ، تو یہ وہ بتا کر گئے ہیں، تو لوگ ان کے مطابق زندگیاں گزار رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دین کے مطابق زندگی گزاریں اور میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں اور ہم دونوں کا سیم انجام ہو۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ خالدین فیہا وعد اللہ حقا، یہ یاد رکھو کہ حق ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے، وہو العزیز الحکیم۔ تو کیا چیز ڈاؤٹ میں ڈال رہی ہے کہ اللہ کے لیے یہ چیز کرنا مشکل ہے؟ عزیز ہے وہ، کنٹرول کرنے والا ہے، قوت رکھنے والا ہے ہر چیز کے لیے، حکیم، اس کو پتہ ہے کیسے معاملات کرنے، اس کو پتہ ہے کیسے کسی کو جو ہے نا، کسی نے اگر 30 سال گناہ کر دی، 40 سال گناہ کر دی، 10 سال عبادت کی ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ مجھے ان 10 سالوں میں سے کون کون سے مسئلے مسائل میں ڈال کے اس کو اس کرائٹیریا پہ لے کر آنا ہے۔ جس میں کوئی 30 سال سے عبادت کرتا ہوا جو ہے شخص، اس نے وہ اچیو کر لیا، اس کی وہ آزمائشیں نہیں تھیں، لیکن 10 سال میں جس نے دین کو سمجھا ہے اس کے لیے بڑی آزمائشیں ہوں گی، اس کو بہت ٹف ٹائم مل رہا ہوگا۔ تو یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم اسٹینڈرڈ آف لائف کی وجہ سے کوالٹی آف لائف پر کمپرومائز نہ کریں، لیکن ہم نے کر لیا ہے، ہم نے اسٹینڈرڈ آف لائف کی وجہ سے کمپرومائز کر لیا ہے کوالٹی آف لائف پہ۔ یہ باپ کا کام تھا، باپ کا کی اویئرنیس تھی جو کہ ہم اپنے بچوں کو ابھی سے دینا شروع کر دیں، جن کے تو بیٹے ہیں، وہ کیا ہے کہ اپنی بیوی اپنے بچوں کی ذمہ داری سنبھالے۔ سب سے بڑی فیسینیشن جو ہے باپ کے لیے دین کا کام ہونا چاہیے، اس کے لیے آفس اور باقی کام جو ہیں وہ کم اٹریکشن ہونی چاہیے باپ کے لیے، کم فوکس ہونا چاہیے باپ کا، اس میں زیادہ فیسینیشن یہ ہونی چاہیے کہ وہ قرآن اور سیرہ کو ایکسپلور کرے اپنے بچوں کے ساتھ، وہ خود ان چیزوں کو جو ہے بیٹھ کے بچوں کو بتائے کہ آپ کو پتہ ہے اس قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، اور اس سیرہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کے کا رول ماڈل ہمارے لیے جو ہے وہ کیا ہے، بچوں کو جو ہے وہ ریلیجس ہیروز کے بارے میں، اسٹوریز کے بارے میں بتائے، ہے نا۔ ہم کیا کرتے ہیں، بچوں کو سیشن آؤٹ سورس کر دیتے ہیں نا، ان کے کڈ سیکشن ہو رہا ہے یہ، کیونکہ ہمیں اب ضرورت پڑ گئی ہے، ماں باپ اتنے لٹریٹ ہیں ہی نہیں، ماں باپ کو اویئرنیس ہے ہی نہیں، ان کو تو آیتیں ہی نہیں آتی، ان کو تو صورتیں ہی نہیں پتہ،
صحابہ کرام کے نام ہی نہیں پتہ، اور نام پتہ ہیں تو ان کے بارے میں کچھ ان کے اچیومنٹس ہی نہیں پتہ۔ تو ماں خود بھی اگر دینی واقعات پڑھ رہی ہوگی تو بچوں کو صحابہ کرام کا، انبیاء کا بائی ڈیفالٹ پتہ چلنا تھا۔ جیسے آپ کے بچوں کو اس وقت وہ ہیروز پتہ ہیں جو آپ واچ کر رہی ہیں ٹی وی پہ، جو مارننگ شوز یا جو گیم شوز آپ دیکھ رہی ہیں، بچوں کو آپ نہ بھی بتائیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک شخص ہے جس کو جو میری امی شوق سے دیکھتی ہیں یا ریگولر بیسس پہ دیکھتی ہیں، اور ان کو وہ نام بھی پتہ ہوتے ہیں۔ سورہ یوسف بچوں کو اس لیے پڑھانی تھی اور خود بھی پڑھنی تھی کہ میرے بیٹے کا کریکٹر حضرت یوسف جیسا ہو، کسی بھی عورت کو دیکھ کے سیڈیوس جو ہے نا نہ ہو جائے، کسی بھی عورت کو دیکھ کے جو ہے نا وہ سیڈیوس کرے اس کو، تو وہ اس کے لیے پیچھے پیچھے نہ چل پڑے۔ جیل میں رہ کے یوسف علیہ السلام کرمنلز میں رہ رہے ہیں، ان کی کمپنی میں رہ کر بھی جب باہر نکلے ہیں تو کریکٹر ایسا ہو کہ وقت امیر امپریس ہو جائے۔ جیل میں رہتا ہوا شخص ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت اچھا انسان ہو، ہم تو کہتے ہیں جیل میں رہ کر آئے ہیں تو باہر نکل کے جو ہے وہ تو یہ تو خود 2 نمبر بن گیا ہوگا، اس نے 2 نمبریاں سیکھ لی ہوں گے اندر۔ لیکن یوسف علیہ السلام ہمیں بتاتے ہیں کہ اتنے سال جیل میں رہنے کے باوجود اور بے گناہی، یہ بھی نہیں کہ رونا پیٹنا کہ مجھے تو بس میرے لیے کوئی جو ہے نا وہ چلاؤ، مہم چلاؤ، کوئی احتجاج کرو میرے لیے کہ مجھے جو ہے نا میں یہاں پہ بے قصور اندر بند ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ کوئی جیل سے چھوٹا ہے تو اس کو گورنمنٹ جو ہے کیا آفر کر رہی ہے، فائنانس منسٹر، خزانچی بنا دی ہے یوسف علیہ السلام کو، پیسوں کی حفاظت کریں گے، ملک کے غلے کی حفاظت کریں گے۔ ہمارے ہاں کوئی جیل سے نکلے تو ہم اس کو بزنس نہ دیں کہ بھئی یہ تو 2 نمبر ہے، اس کے ساتھ رشتہ نہ کریں، جیل سے آیا ہے نا۔ تو ہمیں یہ کریکٹر بچوں کو کب ہم بتائیں گے، کیوں چھپائی ہوئی ہیں اسٹوریاں، قولوا قولا سدیدا کیوں نہیں کر رہے ہیں، بچوں سے اسٹوریاں چھپائی ہوئی ہیں، اور جو ہے نا دوسرے جو ہے نا گونز دکھائے ہوئے ہیں، ہیروز کو بچوں کو سامنے جو ہے نا ہائی لائٹ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ ہیں اصل ہیرو، جو 10 لوگوں کو ایک ساتھ مار دیتے ہیں، یا جو ہے نا وہ لڑکیوں کو بھگا کے لے جاتے ہیں، لڑکیوں کے پیچھے انہوں نے پوری فلم ایک بن گئی ہے جو لڑکیوں کے بس پیچھے انہوں نے زندگی گزار، تو لڑکے بھی بےچارے لڑکیوں کو ہی تاڑیں گے محلے میں کھڑے ہو کے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے ایک وبال بن چکی ہیں، اس لیے دیکھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ حکمت کب آئے گی، ہدن کب آئے گی، رحمت کب آئے گی اس کتاب سے، کتاب تو دے رہی ہے تمہیں، تم کیوں نہیں لے رہے ہو؟ کیونکہ تم اول تو یہ کہ یقیمون الصلاۃ، ایک انسان کا سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کے لیے ویزیبل جو اس کا ایک ایٹریبیوٹ اللہ اس کو دکھا رہا ہوتا ہے نا، ویزیبل اس کا ایک مینیفیسٹیشن ہوتی ہے، اظہار ہوتا ہے کہ میں اللہ والا ہوں، سب سے پہلی چیز ہے کہ نماز، وہ نماز کا ریگولر نمازی ہوتا ہے۔ ایمان کی حالت کیسی ہو، نمازوں میں کیسا مزہ آ رہا ہو نہ آ رہا ہو، فوکسڈ ہو رہا ہو نہ ہو رہا ہو، خشوع ہو نہ ہو، بس نمازیں نہیں وہ چھوڑتا۔ اور کیوں نہیں چھوڑتا؟ اس لیے نہیں کہ فرض ہے، اس لیے کہ یہ اللہ سے ملاقات کا ایک طریقہ ہے، میں اللہ سے ملنے جا رہی ہوں، میں اللہ سے ملنے جا رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کو ہم فیل کریں یا نہ کریں، وہ ہم ایک وقت ہوتا ہے ہم فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب ہماری ان چیزوں میں روٹین میں چیزیں آتی ہیں تو پھر ہماری وہ بانڈنگ بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اسکول میں بچے جب جاتے ہیں تو ہر ایک سے تو نہیں ہٹائے، پہلے دن تو نہیں آپ کہتے کہ آپ کے کتنے کلاس میں فرینڈ تھے، تو وہ کہتا ہے 20 فرینڈ تھے، 25 فرینڈ کلاس میٹس تھے، ٹیچر بھی تھیں، تو پہلے دن تو وہ اٹیچ نہیں ہوتا ہے، دوسرے دن بھی نہیں ہوتا ہے۔ بچوں کو بعض اوقات 1-2 سال لگ جاتے ہیں، اور کسی سے دوستی 3 سال بعد ہوتی ہے۔ 3 سال بعد وہ کہتے ہیں ماما 2 سال سے میرا فرینڈ تھا، مگر 3C میں آ کے 3F میں آ کے نا میری اس سے بہت اچھی دوستی ہو گئی، کیونکہ وہ 2 سال اس بچے نے اور دوسرے بچے نے بھی جن کی دوستی ہوئی، انہوں نے ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ دیکھا کہ ہماری کمپیٹیبلٹی کتنی ہے، یہ بچہ کیسا ہے، وہ بچہ کیسا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان کی وہ یونائٹڈ ہو جاتے ہیں، وہ ان کی بریک میں ریسیس میں آپس میں دوستی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی ہماری دوستی ہو جاتی ہے جب ہم نمازوں میں ریگولر ہو جاتے ہیں، ہم نمازوں کو پریفر کرتے ہیں۔ میں بار بار آپ کو کہوں گی کہ نمازوں کو پریفر کرنا، کسی بھی چیز سے نمازوں کو اہمیت دینا، یا آپ اپنی روٹین میں اس کو پریکٹس کرنا شروع کریں۔ ہم نمازوں کو ضرور ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ اب ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا پڑھ لیں گے ابھی ٹائم ہے، بس یہ جو ہماری سوچ ہے نا کہ پڑھ لیں گے ٹائم ہے، اس کو تھوڑا سا جو ہے اوور کم کرنے کی ضرورت ہے۔ یقیمون الصلاۃ کہ اذان کا ٹائم ہے، انتظار کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے اور پھر باقی کام کرنے ہیں۔ تو یہ ہے کہ آپ کے لیے کہ آپ خود اس چیز سے لطف اندوز ہوں گے، یہ کوئی آپ کو نہیں بتائے گا، یہ آپ خود ایک ایک بندہ جو اس چیز کو پریکٹس کرے گا نا، اس کو اپنی زندگی میں ہر چیز ترتیب سے ملے گی، اس کی زندگی میں ہر چیز آرام سے اسموتھلی ہو رہی ہوگی، کوئی کام نہیں رکے گا، رکے گا بھی تو اس کو وہ ڈپریشن نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اللہ کو ترجیح دی ہے۔ تو یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ، اور مال جو ہم دے رہے ہوتے ہیں ایک انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی اس چیز کو اللہ کے راستے میں دے جس سے وہ محبت کرتا ہے اور وہ کیا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ ہمارا جو بھی دیا ہوا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے کچھ ایسے ہمارے ساتھ آس پاس لوگ دے دیے ہیں جن کو دینے کے لیے، جن کو ہم دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں ٹیسٹ کریں گے، اس دینے
یہ سارے کانسیپٹس مذاق لگتے ہیں، کیونکہ وہ اتنا ریالٹی میں جی رہا ہوتا ہے، ہر چیز اس کی انسٹنٹلی ہو رہی ہوتی ہے، وہ جو مانگ رہا ہے اسے مل رہا ہے۔ اس کا ایک مووی میں دل نہیں لگ رہا، اس نے بٹن دبایا، دوسری مووی لگا لی، اس میں مزہ آ گیا۔ تو اس کو نا اپنی چیزیں بڑی ریئل لگ رہی ہیں کہ میں مزے لے سکتا ہوں، میں انجوائے کر سکتا ہوں، تو وہ اسی میں گم ہو کے رہ گیا۔ تو ایک گمراہ انسان، کوئی بھی گمراہ انسان ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ جیسے میں اور آپ ہیں، ہمیں نہیں پتا تھا چیزوں کا، ہمیں پتہ چلنا شروع ہو گیا، ہمیں ہدایت ملنا شروع ہو گئی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ مشرک کو بھی ہدایت دے دیتے ہیں۔ اگر آپ قرآن اور سیرہ پڑھیں ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ گمراہ کو ہدایت دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مشرک کو ہدایت دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ منافق کو بھی ہدایت دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مستہزئین کو ہدایت نہیں دیتے، کیونکہ وہ شریعت کو معمولی بنا رہا ہوتا ہے، اسلام کا مذاق بنا رہا ہوتا ہے، نمازوں کا مذاق بنا دیا، لوگوں کے لیے اتنی سیریس چیز تھی اس کا مذاق بنا دیا، اللہ کے دین کو بلٹل کر دیا، بقرہ عید میں بکرے گائیں ان کا مذاق، ہسٹری پتہ ہی نہیں ہے اس کے پیچھے کیا معاملہ ہے، کون سے پیغمبر کھڑے ہیں، صبح شام جن کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اللہم بارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ان کے بکرے گائیں کا مذاق بنا رہے ہیں۔ بچوں کو یہ میمز بننی چاہیے تھی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، یہ ڈرامے بننے چاہیے تھے، اور ان کے آڈینس ہم ہوتے۔ اگر کوئی احتجاج کرتا بھی ہے، کوئی اللہ کا بندہ اٹھ کے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو کہا جاتا ہے آپ کو نہیں دیکھنا مت دیکھیں، انفالو کر دیں، انسبسکرائب کر دیں، کوئی ضرورت نہیں ہمیں دیکھنے کی، ہم کریں گے، لوگوں کو ہمیں ڈپریشن سے باہر نکالنا ہے، ایسے نکلیں گے، نکل گئے ڈپریشن سے باہر۔ پچھلے سال سے اس سال ڈپریشن زیادہ ریٹ بڑھا ہے یا کم ریٹ بڑھا ہے، جا کے خود گوگل کریں۔ سوسائڈ ریٹ بڑھا ہے یا کم ہوا ہے، جا کے دیکھیں۔ جتنے کامیڈی ڈرامہ دیکھیں، جتنے میچز چل رہے ہیں، جو بھی کچھ چل رہا ہے انٹرٹینمنٹ کے نام پہ، اس کی وجہ سے لوگوں میں خوشیاں آئی ہیں، طلاق کا ریٹ بڑھا ہے یا کم ہوا ہے، ماں باپ سڑکوں پہ زیادہ نکلے ہیں، گھر سے نکالے گئے ہیں یا کم نکالے گئے ہیں، تو سروے سامنے ہونا چاہیے نا۔ دھوکہ بازی زیادہ ہوئی ہے کہ کم ہوئی ہے؟ آپ کو کہ پچھلے سال کسی نے کتنا لوٹا تھا دکاندار نے، اور اس سال کتنا لوٹا ہے، خود دیکھ لیں۔ 3 مہینے ہوئے ہیں سال شروع ہوئے ہوئے، اور زیادہ لوٹ لیا گیا ہوگا، زیادہ مہنگائی ہوئی ہوگی، زیادہ اخلاقی برائیاں گھر میں بھی ہوئی ہوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انٹرٹینمنٹ جو آپ دیکھ رہے تھے نا لوگوں کو ڈپریشن سے نکالنے کے لیے، اس کا یہ کانسیکوینسز ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان کا اتنا اہم مہینہ دیا تھا، اس مہینے پہ ایسی چیزیں ہوتی جس سے بچوں کی اویئرنیس بڑھتی، لوگوں کی، عورتوں کی اویئرنیس بڑھتی، مردوں کی اویئرنیس بڑھتی، دین کے حوالے سے، تقویٰ کے حوالے سے، کہ تقوی کا اللہ تعالیٰ نے ڈیمانڈ کی ہے لعلکم تتقون، تو ہم کیسے کریں؟ اور اس سے پہلے لوگوں کی جو ہے نا اویئرنیس ان کو دی جانی چاہیے تھی، تاکہ وہ اس مہینے کو صرف اور صرف کیا کریں، تقویٰ کا ذریعہ بڑھائیں۔ اور کیا کر رہے ہیں ہم اس ماحول میں؟ اولئک لہم عذاب مہین، تو اسکالرس کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے یہ آخرت کا عذاب ہو، بلکہ دنیا میں بھی پاسبلٹی ہے کہ رسوا کن عذاب مل جائے، ٹینسڈ ڈسٹربڈ زندگی گزارتے ہیں، عذاب و مہین میں ان کو ذلت کا عذاب ملتا ہے، اسکینڈلز بن جاتے ہیں خاندان میں، گھر میں کوئی بلا وجہ کی جو ہے نا وہ ان کے ساتھ معاملات ایسے شروع ہو جاتے ہیں، آؤٹ آف نو ویئر ان کے بارے میں جو ہے نا بلا وجہ کے اسکینڈلز بننا شروع ہو جاتے ہیں، پرائیویٹ لائف ان کی لیک ہونا شروع ہو جاتی ہے، ان کے اپنے اسپاؤسز میں سے یا ان کے گھر والوں میں سے ان کے خلاف کوئی کھڑا ہو جاتا ہے اور ذلت ہو رہی ہوتی ہے، پورا میڈیا دیکھ رہا ہوتا ہے، عذاب مہین۔ اگر ایک انسان اپنے آپ کو محسن کے لیول پر نہ لے کر آئے نا، تو وہ چانسز ہیں، بہت زیادہ چانسز ہیں، اگر کوئی محسن کے لیول پہ نہ لائے تو اپنے آپ کو کیسے محسن کے لیول پہ لانا ہے، کہ یہ سب چیزیں جو کر کے اگر تو اس پہ نہیں لائیں گے، اس کے لیے اسٹرائیو نہیں کریں گے تو پھر اس گروپ بندی کا شکار بن جائیں گے۔ محسن کی زندگی میں لہو الحدیث لائف سٹائل نہیں ہو سکتی۔ آپ کی اور میری زندگی میں اگر ہمیں محسن بننا ہے تو لہو الحدیث کا ہماری زندگی میں لائف سٹائل کے طور پہ نہیں ہو سکتا، بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ عذاب جاری ہے، یہ لیگیسی چھوڑ کر نہیں جانا، میں نے یہ لیگیسی چھوڑ کے نہیں جاتا، محسن یہ لیگیسی چھوڑ کے جاتا ہی نہیں ہے کہ اس سے پیچھے لہو الحدیث چل رہی ہو گھروں میں۔ جن لوگوں سے آپ کا کوئی انٹریکشن ہوتا ہے نا، ان پر آپ کوئی نہ کوئی امپریشن چھوڑتے ہیں، کوئی نہ کوئی آثار چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں، کسی سے بھی۔ ابھی آپ ملیں گے، ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے آثار ہیں، ہم وہاں پہ کہیں ملیں گے، ہم بازار میں کسی سے ملیں گے، ہم کسی کے گھر جائیں گے، کوئی ہمارے گھر آئے گا، ہم اپنے آثار چھوڑ کر جاتے ہیں، اور وہ آثار ہی تو ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، ہم وہاں گئے تھے تو یہ ہوا، بچپن میں میرے ساتھ یہ ہوا تھا، فلاں جگہ پہ یہ ہوا تھا، ہے نا، آثار ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا عمل کیا ہو رہا ہے؟ ایک تو ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، دوسرا یہ کہ ہم اپنے امپریشن بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو لہو الحدیث جو ہے وہ ہماری زندگی میں اگر ہوگی تو ہم لوگوں کے لیے کیا چھوڑ کے جائیں گے؟ لہو الحدیث۔ ہم انٹرٹینڈ ہو رہے ہوں گے تو بچوں کو انٹرٹینمنٹ پہ چھوڑ کے جائیں گے۔ تو فرشتے نے تو لکھ لیا ہے ہمارا کام جو بھی ہم کر رہے تھے، اب لوگوں سے میل ملاپ کے ذریعے جو تاثر میرا بن رہا ہے نا، وہ یا تو محسن کا بن رہا ہے یا مسخرے کا بن رہا ہے، یا تو میں محسن ہوں یا میں مسخرہ ہوں۔
یا میں وہ ہوں جو ان کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں راستے سے، بس یہ 2 کام ہیں۔ تو ان میں کمپیریزن تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ محسن اور جو اس طرح کا لہو الحدیث کا جو ایک کانسیپٹ اللہ نے دیا ہے کہ ایسی زندگی کوئی گزار رہا ہوتا ہے اور ایک محسن زندگی گزار رہا ہوتا ہے، لہو الحدیث والا شخص یا پھر آیت کتاب الحکیم والا شخص ہوتا ہے، ان کی زندگی میں کوئی ڈفرینس ہوتا ہے؟ تو وہ تھوڑا سا اس قرآن کی آیت کے تھرو دیکھ لیتے ہیں کہ محسن کی زندگی میں سب سے زیادہ کس سے اٹیچمنٹ ہوگی؟ قرآن سے اٹیچمنٹ ہوگی۔ وہ اٹھے گا، اس کو تلاوت اگر مطلب سمجھ نہیں بھی آ رہا، تو اب ظاہر ہے وہ کوشش کرے گا، اسٹرگل کرے گا، اسٹرائیو کرے گا کہ مجھے قرآن سمجھ آنا شروع ہو جائے۔ اس کے لیے وہ جہاں بھی اس کو موقع ملے گا وہ سیکھے گا، سمجھے گا، اس کو تلاوت کا بھی دل چاہے گا کہ میں وہ الفاظ بھی پڑھوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلتے تھے۔ تو ابو حضرت ابوبکر جو ہیں اور حضرت عمر جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ام ایمن جو تھیں ان کی جو کیئر ٹیکر تھیں رسول اللہ علیہ وسلم کی، ان کے پاس گئے رسول اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، ان سے ملنے کے لیے گئے تو وہاں پہ ان سے بات چیت کرنے لگے اور ان سے پوچھا ام ایمن سے، حبشن خاتون تھی وہ، جو سیرہ پڑھ رہے ہیں ان کو پتہ ہی ہوگا اس حوالے سے، تو انہوں نے ان سے پوچھا ام ایمن سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آپ سب سے زیادہ کیا فیل کرتی ہیں؟ کس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو ان کا شکل نظر نہ آتی ہو، ان کی باتیں نہ آپ کو سنائی دیتی ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا غم، سب سے بڑا دکھ یہ ہے میرے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اللہ کی وحی اترنا بند ہو گئی، کہ اللہ ڈائریکٹ کلام کر رہا تھا، سبحان اللہ، اللہ کی ذات ڈائریکٹ کلام کر رہی تھی، اللہ کی باتیں پہنچ رہی تھیں، اور کیا ہوا؟ وائی فائی ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ کیسی بے چینی ہوتی ہے نا، بات کر رہے ہوتے ہیں کوئی چیز، ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ فون دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بڑا امپورٹنٹ اور بڑی ہم اس میں انوالوڈ ہوتے ہیں اور ایک دم وائی فائی ڈسکنیکٹ ہو جائے تو بے چین ہوتے ہیں، کیا ہو گیا دیکھو ذرا کیا مسئلہ ہو گیا ہے نا؟ وہ والی بے چینی ان کی ان الفاظ سے آپ کو فیل ہوگی ام ایمن کی، کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ باتیں کر رہے تھے، رسول اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہم سے باتیں پہنچ رہی تھی، ختم ہو گئی وہ باتیں، تو اب جو پہنچ گئی ہیں انہی کی قدر کر لی جائے۔ تو وہ باتیں کوئی ایسی تھوڑی ہیں فضول کی باتیں یا کوئی ایسی باتیں جو بیکار ہوں، ایک ایک بات میں میرے لیے خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز یوشا کے لیے اتاری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ یوشا کی شادی ہوگی، یوشا چھوٹی ہوگی، یوشا کے پیرنٹس اس کے ساتھ کیا کریں، یوشا کا اسپاؤس اس کے ساتھ کیا کرے، یوشا کسی کے ساتھ کیا کرے، اور یوشا کے ساتھ یوشا بزنس کرے گی تو کیا معاملہ کرے گی، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اتاری ہوئی ہے میرے لیے، میری رہنمائی ہی ہے نا اس میں۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کی جو وحی اتر رہی تھی، اللہ کا کلام جو اتر رہا تھا وہ رک گیا، وہ ان کو بڑا ان کے لیے جو ہے نا گریونگ تھا، اس پہ وہ افسردہ رہتی تھی۔ ہمارے تو زندگی سے کوئی چلا جائے تو ہمیں یہ ہوتا ہے اللہ شکل نظر نہیں آئی، اب جو ہے نا اس کی آواز ہمیں نہیں سنائی دے گی، وہ ہمارے لیے یہ کرتا تھا، وہ ہمارا خیال رکھتا تھا، ہم اپنے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم صرف یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اس بندے سے کیا انسیت تھی، یا کوئی ہمیں نقصان پہنچا رہا تھا تو خوش ہوتے ہیں اس کی موت پہ، اچھا ہوا اسے جان چھوٹی، خس کم جہاں پاک، بلا وجہ کا وہی تھا۔ نارمل لوگوں کے لیے بھی، عام لوگوں کے لیے بھی ہماری یہ اپروچ ہوتی ہے، اور کسی کے ساتھ ہماری گرجز ہو تو اس کے لیے تو خاص ہی ہم رکھتے ہیں۔ تو کیوں ہم اپنی زندگی کے بارے میں خود سیلف سینٹرڈ ہو گئے، اب ہم اپنے بارے میں بس سوچتے ہیں، جو چیز مجھے اچھی لگے اللہ تعالیٰ بس وہ دے دیں، مجھے جو چیز بری لگے اللہ تعالیٰ وہ دور کر لیں، ہم دین کا سوچ ہی نہیں رہے ہیں، ہم اللہ کا سوچ ہی نہیں رہے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کا سوچ ہی نہیں رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی بھی کوئی آپ کو ایسا جملہ نہیں ملے گا جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے یہ پسند ہے، میں یہ چاہتا ہوں کرنا، میں ملے گا ہی نہیں آپ کو۔ ہر چیز انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے الائن کر لی تھی اور بڑی اسموتھ زندگی گزاری، خوش رہتے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہر وقت اسمائل کرتے رہتے تھے، ہر وقت اسمائل کر رہے ہیں، کیونکہ جب آپ کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا تو اس کی طرف سے آنے والی چیزوں سے بھی کی وجہ سے بھی نا آپ فراؤن فیس کے ساتھ نہیں رہتے ہیں، آپ خوش ہی رہتے ہیں۔ جیسے بچہ ہوتا ہے نا اور آپ کو شدید محبت ہوتی ہے اپنے بچے سے، تو آپ اس کی وجہ سے کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے تکلیف میں صبح اٹھ رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں، وہ آپ کو ضد کر رہے ہیں نہیں مجھے نہیں اٹھائیں، یہ نہیں کریں یا بڑا ہوتا ہے تو وہ آپ سے بحث کر رہا ہوتا ہے، لیکن آپ ایک اسمائل کے ساتھ رہتے ہیں کیونکہ آپ کو محبت ہوتی ہے، آپ کو پتا ہوتا ہے بچہ ہے، اس کو کیا پتا میری محبت کا، اس بچے کو وہ کہہ رہا ہوتا ہے میں آپ کو کچھ کہہ رہا ہوں آپ ہنسے چلے جا رہی ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں بیٹا بیکاز آئی لو یو، مجھے آپ سے محبت ہے۔ صبح اٹھ رہے ہیں اور ویسے کسی کے لیے اٹھنا پڑے صبح کتنا منہ بناتے ہیں نا، کتنی مشکل لگ رہی ہوتی ہے، بچے کے لیے خود سے خود اٹھتے ہیں، الارم لگاتے ہیں، خود پہلے اٹھ کے سب چیزیں پریپیئر کرتے ہیں، یونیفارم سب سیٹ کر کے رکھیں گے، اور وہ بچہ اس کو آرام سے پیار سے بال سہلاتے ہوئے اٹھائیں گے کہ وہ جو ہے نا اپنی زندگی میں جو ہے وہ نہ کرے، سیڈ فیل نہ کرے۔ تو یہ جو ہمارے ساتھ معاملہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو امپورٹنس ویسی دے ہی نہیں رہے ہوتے، ہم اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے معاملات کر رہے ہوتے ہیں جس میں ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری اپنی زندگی میں 4-5 لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کو امپورٹنس دے رہے ہیں اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ کس کے ساتھ کیسے معاملات کرنے ہیں۔ مومن محسن اپنی زندگی میں ان رشتوں کو اسی طریقے سے ڈیل کرتا ہے بس، کیونکہ صلہ رحمی پھر ایسی ہی آئے گی نا،
اگر مجھے کسی نے ہرٹ کر دیا ہے، میری بہن نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے، بہت تکلیف دی ہے، تو مجھے اس سے کیوں ملنا ہے؟ میں مل کیوں نہیں رہی ہوں؟ کیونکہ میں نہیں چاہ رہی ہوں، کیونکہ اس نے مجھے ہرٹ کیا، لیکن مجھے اس سے ملنا کیوں ہے؟ تعلق کیوں بحال رکھنے ہیں؟ کیونکہ اللہ چاہ رہا ہے۔ تو صلہ رحمی بھی اس لیے کرنی ہے، محبت بھی اس لیے کرنی ہے، تو ان کو اس اسٹینڈرڈ میں، اس ٹینسلز میں رکھنا پڑے گا ہمیں۔ ہمیں اللہ سے محبت کرنی پڑے گی، ہمیں اللہ سے محبت کرنے کی کو پریٹینڈ کرنا پڑے گا۔ جب ہم کرنا شروع ہوں گے تو ہمیں محبت ہو جائے گی۔ تو یہ کوشش کرنی ہے جو کہ صحابیات کرتے تھے، کرتی تھیں، صحابہ کرتے تھے، انبیاء کرتے تھے، میں اور آپ نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی کوشش کرنی ہے کہ ایک محسن کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ محسن کی زندگی میں قرآن، اس کی زندگی میں قرآن سے اٹیچ ہوتا ہے، بس سمپل۔ وہ قرآن کے تھرو ہر چیز دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ قرآن کے لیے کے اکارڈنگلی ہر چیز دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے بولا ہے جھوٹ نہیں بولنا، یہ فلاں چیز نہیں کرنی، دین کو کیسے دیکھنا ہے، دین کی اقامت کو کیسے دیکھنا ہے کہ دین قائم رہے، دین فلرش کیسے کرے۔ اب کرتا ہے نہیں کر، میرے اکیلے سے کرنے سے کیا ہوگا، لیکن کرنا تو ہے مجھے، کیونکہ مجھے محبت ہے۔ دوسرا انسان جو ہوگا، جو لاہور حدیث میں انوالوڈ ہوگا، اس کی قرآن سے کیا ہوگی؟ ڈیٹیچمنٹ ہوگی، وہ ڈیٹیچ ہوگا قرآن سے۔ اس کی زندگی میں آپ کو قرآن بہت ہی کم نظر آئے گا، صرف تلاوت کے لیے، میلاد کے لیے، قرآن خوانیوں کے لیے اس کے علاوہ کوئی مصیبت آ گئی اس کے لیے، میت پہ پڑھنے کی، اس کو آپ کو زندگی میں قرآن بس وہیں نظر آئے گا، کیونکہ وہاں پہ وہ دیکھ ہی یہی رہا ہے کہ بس قرآن سب یہیں پڑھتے ہیں، اس کو چلتے پھرتے قرآن والے نظر ہی نہیں آ رہے ہیں، تو اس کے لیے قرآن وہیں ہوگا۔ یا اس کے لیے قرآن ہوگا ایسے کہ جو ہے استخارہ کر لو، بس ان کاموں کے لیے، مطلب کے لیے اس نے قرآن رکھا ہوگا، برکتوں کے لیے، رحمتوں کے لیے۔ محسن کی زندگی میں قرآن چلتا پھرتا وہ قرآن ہوگا، اس کی زبان سے الفاظ ہی وہی نکل رہے ہوں گے، وہ آیتیں یاد کر رہا ہوگا، وہ نمازوں میں قرآن پڑھ رہا ہوگا، ویسے ہی وہ ایک پورشن صبح شام تدبر کر رہا ہوگا، کوئی قرآن کے سیشنز لے رہا ہوگا، قرآن پہ غور و فکر کر رہا ہوگا، اس کے دوستیاں بھی قرآن والوں سے ہونا شروع ہو جائیں گی، اس کی زندگی میں یہ چینج آنا شروع ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ محسن کو اپنی ڈسٹریکشنز کا پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ محسن جو ہوتا ہے نا، محسن وہ ایک الرٹ انسان ہوتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، یہ بہت ہی ویجیلنٹ لوگ تھے، کیئرفل لوگ تھے۔ ان کو پتا ہوتا تھا کہ ہم الرٹ رہتے تھے ہر وقت، دشمنوں سے بھی، دوستوں سے بھی، ہر وقت ان کے بارے میں جب ان کے بیٹھو، کبھی آپ کو ان کی سیرت سے نہیں ملے گا کہ یہ غافل لوگ تھے، ان کو کسی نے آگے کوئی ریمائنڈرز دیے ہوں، ان کو نمازوں کے ریمائنڈرز دیے ہوں۔ بس ایک ان کو کال آتی تھی، اور یہ ہر کوئی اپنے ایک آیت اترتی تھی، ایک رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی کال آتی تھی، یہ ان لوگوں کی طرف سے آپ کو نظر آئے گا کہ ویجیلنٹ لوگ تھے، بس ایکٹیو رہتے تھے ہر وقت۔ جیسے آرمی کے لوگ آپ سوچیں نا، تو آرمی بھی ان لوگوں کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، اتنے ویجیلنٹ لوگ تھے۔ تو محسن جو ہوتا ہے اس کی اپنی ڈسٹریکشنز پتہ ہوتی ہیں۔ جیسے PS4 رکھا ہوا ہے نا سامنے، یہ میرے لیے ڈسٹریکشن کا باعث نہیں ہے، لیکن ایک بچے کے لیے PS4 ڈسٹریکشن کا باعث ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں PS4 کو کہوں کہ اچھا آج مجھے نا میم نے بتایا تھا PS4 ڈسٹریکشن ہوتی ہے تو میں PS4 نہ دیکھوں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بتا دیا آپ کو کہ یہ چیزیں غلط ہیں۔ کسی کا کوئی گیم شو میں بہت انوالوڈ ہے، کوئی میچز بہت شوق سے دیکھتا ہے، کسی کو میچ کا شوق ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں میچ سامنے اسپورٹس TV چل رہا ہوتا ہے ریسٹورینٹس میں یا گلیوں میں، وہ دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اسپورٹس ایسا ہوتا ہے جیسے ایڈکٹڈ ہوں وہ رہ ہی نہیں سکتے، ایک ایک بال پہ جو ہے ان کو انفارمیشن چاہیے ہوتی، اسکور کیا ہو گیا، کس نے کھیلا، کس نے چھکا مارا تو کس نے جو ہے نا وہ چوکا مارا، اور کس نے جو ہے نا وہ سکس، آل راؤنڈر کون ہے اور بولر کون ہے اور بیٹسمین کون ہے، ان کو ساری انفارمیشن پتہ ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو گاڑیوں کی ساری انفارمیشن پتہ ہوتی ہے۔ تو ڈسٹریکشن محسن کو اپنی پتہ ہوتی ہے کہ میرے لیے یہ ڈسٹریکشنز نہیں ہے، لیکن میرے لیے یہ ڈسٹریکشن ہے، تو میں نے اس پہ کام کرنا ہے۔ اب باقی چیزوں سے اللہ نے مجھے بچا لیا ہے، مجھے وہ انٹرسٹ دیے ہی نہیں ہے، مجھے وہ شوق دیے ہی نہیں ہے، لیکن ایک ایسی چیز ہے جس کے اللہ تعالیٰ نے مجھے شوق دے دیا، اب اس کو میں کیسے اوور کم کروں، اس کو میں ہوں جو ہے جیسے فون کا ہے، تو فون جو ہے وہ میں کیسے یوز کروں، کتنے ٹائم پہ میں جو ہوں نا فون چیک کروں کہ اتنے میسیجز میں دیکھ لیتا ہوں، کوئی اپڈیٹس آئی ہوں گی میسیجز کی تو مجھے رپلائی کرنا ہے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ فون کے کوئی ان کو انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے، کوئی شوق نہیں ہوتا ہے، جیسے بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، وہ اتنے ان کو عادت نہیں، شروع سے ان کی امیونٹی نہیں ہوئی بھی فون استعمال کرنے کی، تو آپ ان کے سامنے فون رکھ بھی دیں تو وہ کوئی ویڈیو دیکھیں گے، ہنسیں گے اور رکھ دیں گے۔ لیکن بچے ہوں گے وہ ایک ایک چیز ایک کے بعد ایک کے بعد ایک اسکرول کرتے چلے جائیں گے۔ تو ڈسٹریکشن محسن کو اپنی پتہ ہوتی ہیں۔ جبکہ مسخرہ جو ہوتا ہے اس کو مسخرہ ہی کر لیتے ہیں، ہے نا، مسخرہ ہی صحیح رہے گا نام اس کے لیے۔ جو دوسرا انسان ہوتا ہے اس کے لیے ہر چیز جو ہے وہ کیا ہے، ٹائم پاس ہے۔ کوئی کیسے جو ہے نا کوئی کہہ دے کہ چل رہے ہو مووی دیکھنے، کہتا ہے ہاں چلو، موڈ نہیں ہو رہا چلتا ہوں۔ کوئی کہہ دے کھانا کھانے چل رہے ہو، کہتا ہے ہاں چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں، کچھ اور تو کرنے کو ہے نہیں، وہ آپ کو ہر وقت ویلا ہی ملے گا، اس کو ڈسٹریکشن پوائنٹس پتہ ہی نہیں ہے اپنے۔ کوئی بھی آ کے اسے کچھ آفر کر دے گا وہ چلا جائے گا۔ اس کے لیے نمازیں مس ہونا تو بہت دور کی بات ہے، اس کا اپنا کریئر مس ہو رہا ہو، اپنی پڑھائیاں مس ہو رہی ہو، دنیاوی کوئی چیز مس ہو رہی ہے، اس کی کوئی چیز اس کے لیے انہیلدی ہو، اس کے لیے کوئی چیز جو ہارمفل ہو، اس کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کا ہر وقت دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں انٹرٹینڈ رہوں، بس کوئی نہ کوئی مجھے طریقہ ملتا رہے۔
محسن کی زندگی بامقصد ہوتی ہے، اور جو مسخرہ ہوتا ہے اس کی زندگی بے مقصد ہوتی ہے۔ لہو الحدیث میں پڑے ہوئے انسان کی زندگی بے مقصد ہوتی ہے، اس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا، اگر ہوگا بھی تو بہت چھوٹے چھوٹے مقاصد ہوں گے، ایک ہفتے کے مقصد، ایک مہینے کے، ایک سال کے مقاصد، 10 سال کے مقاصد۔ محسن کی زندگی میں جو ہے نا وہ مقصد ہے بہت بڑا، آخرت کا مقصد ہے۔ مرنے سے وہ تیاری پلان کر رہا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ جو جو معاملات ہوں گے مجھے ان کے بارے میں دیکھنا ہے، کہ میں مرنے کے بعد، کیونکہ میں خود مختار ہوں اب کوئی بھی آ کے مجھے جو ہے جتنا مرضی کوئی سپارے پڑتا رہے گھر میں، قبر میں جا کے تو میں ہوں اور فرشتے ہیں بس، اس اندھیرے کمرے میں کوئی اور ہے ہی نہیں، وائوا چلے گا میرا، اور کوئی اس وقت نہ میں واپس جا سکتا ہوں، تو اس کو نہ فکر ہونا شروع ہو جاتی ہے اپنی قبر سے لے کے، قبر کے معاملات سے لے کے پھر وہ آخرت کے معاملات، محشر کے معاملات، وہاں کے معاملات بھی دیکھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے کہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ عرش کے سائے میں کون ہوں گے، مجھے پتہ چل گیا تھا کہ آدھے دھڑ والے کون ہوں گے، مجھے پتہ چل گیا تھا کہ فلاں معاملہ کیا ہو رہا ہوگا، تو ماں باپ اس وقت کام آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، بچے کام آئیں گے، تو اس کو پتہ چل جائے گا وہاں کی نا سیریسنیس سے، تو وہ تیاری ہی شروع کر دے گا، بے مقصد نہیں با مقصد زندگی گزارے گا۔ دوسرا یہ کہ جو استہزاء کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ جب ان کے سامنے آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ ان شاء اللہ ہم دیکھیں گے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، وہ اللہ کی آیات پہ سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ جبکہ محسن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتاتے ہیں، مومنین اور محسنین کے بارے میں، کہ جب ان کے سامنے آیات پڑھی جاتی ہیں تو وجلت قلوبہم اور زادتہم ایمانا، ان کے دل کانپنا شروع ہو جاتے ہیں اللہ کی بات پہ، وہ جب اللہ کی آیات سنتے ہیں ان کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت شروع ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ریمائنڈر دے دیا ہے مجھے، اللہ تعالیٰ نے پھر یاد دہانی کرا دی ہے، اور وجلت قلوبہم، دل میں ان کی بظاہر وہ بڑے پرسکون نظر آئیں گے، ہو سکتا ہے ابھی آپ بہت پرسکون بیٹھے ہو لیکن دل کی کیفیت اوپر نیچے ہو رہی ہو، دل میں آپ کے عجیب سی ایک وہ چل رہی ہو کہ اچھا میں مجھے مسنگ آؤٹ ہے زندگی میں ابھی جو ہوں ایسا لگ رہا ہے میں نہیں کر پا رہی ہوں، گلٹ کی کیفیت میں آ جاتا ہے مومن محسن، یہ اچھی چیز ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے، اس کے بعد ہی جو ہے نا وہ پھر آپ کچھ کر سکیں گے زندگی میں، گلٹ تو آنا شروع ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا جاتے تھے نبوت سے پہلے تو گلٹ ہی ہوتا تھا نا ان کو کہ میں کیا کروں کرنے کے سے پہلے، تو تبھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، تو وہ گلٹ ہمیں آنا چاہیے۔ وجلت قلوبہم، اور پھر کیا ہوتا ہے جب آیات پڑھی جاتی ہیں تو زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے آپ کوئی بھی سیشن میں بیٹھے ہوں اور آپ نے کہا ہو کہ چلو بس 1 گھنٹہ لیٹے لیٹے سن لوں، اسی میں اونگ آ جائے، اسی میں نیند آ جائے، اسی میں جو ہے بس کام بھی چل رہے ہیں سارے نہیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ رہا ہوتا ہے، اور ایمان فیل ہو رہا ہوتا ہے بڑھتا ہوا ان کو، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور ہمارا ایمان زیادہ ہو، ہمیشہ کم ہوگا، ہم چڑچڑے ہو جائیں گے، ڈپریسڈ ہو جائیں گے، نمازوں میں دل نہیں چاہے گا، اچھا چلے اٹھتے ہیں، اچھا ابھی کام کرنا ہے، کھانا بھی بنانا ہے، اچھا ابھی بچوں کو بھی دیکھنا ہے، ایسی ہی ہماری سستیاں آ جائیں گی۔ جبکہ قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے آپ جیسے ہی اٹھیں گے آپ ایکٹیو انسان ہوں گے، زیادہ ہم ایمان، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایمان بڑھ جاتا ہے کسی بھی کام کرنے کے لیے، جو مومن کا مزاج ہوتا ہے نا وہ اس کو انکریج کرتا ہے۔ محسن انسان اپنی خواہشات اور جذبات کو ڈسپلن کر لیتا ہے، اور جو یہ اس طرح دوسرا انسان ہوتا ہے وہ نہ تو کنٹرول کرتا ہے اپنی چیزوں کو، نہ وہ بالکل بے لگام ہوتا ہے۔ محسن انسان اپنی خواہشات اور جذبات کو ڈسپلن کر لیتا ہے، تو آپ کی خواہشات اور جذبات ڈسپلنڈ ہو جائیں گے۔ پہلے جو دل چاہتا تھا نا کہ اچھا اب یہ بھی کر لو، دل چاہ رہا ہے یہ بھی کر لو، اب یہ کیفیت آنا شروع ہو جائے گی کہ ٹھہراؤ آنا شروع ہو جائے گا، اب اس کے آیات کے مطابق زندگی گزارنا شروع ہو جائیں گے، اب اپنے آپ کو سوچ سمجھ کے اپنی خواہشات پوری کریں گے، دیکھیں گے کہ ہاں اسراف تو نہیں ہو رہا ہے، کنجوسی تو نہیں ہو رہی ہے، بنتا ہے اتنا کرنا، نیند اتنی بنتی ہے، کھانا اتنا بنتا ہے، تو ساری چیزیں انسان کی جو ہے نا وہ کیسی ہوتی، محسن انسان کی ڈسپلنڈ ہوتی ہیں، کنٹرول ہوتی ہیں، بے لگام نہیں ہوتی۔ لاہور حدیث والا شخص جو ہے نا وہ خواہشات کے بہاؤ میں بہہ رہا ہوتا ہے، بس خواہشات، اور یا آپ اپنے گھر میں چلتے پھرتے ہیں، شوہر بھی ہو سکتے ہیں، بچے بھی، ماں باپ بھی، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی دوست ہو سکتی ہے، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آپ ذہن میں لے کر آئیں، کوئی ایسا شخص جو بس جو سوچتا ہو، اس کی جو خواہش ہو بس اس کو پورا کرتا ہو، چلو چلو یار آج یہ کرتے ہیں، آج نہیں، آج یہ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، امی آج یہ کر لیتے ہیں، ہر وقت وہ جو ہے نا اپنی ایک خواہش کے مطابق زندگی گزار رہا ہوگا، اپنے بارے میں سوچ رہا ہوگا، کمیونٹی کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوگا۔ دوسرا یہ کہ محسن انسان ایک ذمہ دار انسان بنتا ہے، اور دوسرا انسان غافل انسان رہتا ہے، آپ کی ذمہ داری میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، آپ اپنے آپ کو ذمہ دار انسان سمجھیں، یہ نہیں سمجھیں گے کہ اس نے نہیں کیا تو میں کیوں کروں، وہ نہیں کر رہا تو ہمارا کیا بنتا ہے کرنا، ہر وقت میں ہی کیوں آگے بچتی رہوں، ہر وقت میں ہی کیوں صبر کرتی رہوں، ہر وقت میں ہی کیوں پیسہ خرچ کرتی رہوں، نہیں، اس کو اپنی ذمہ داری پتہ ہوتی ہے کہ بس میں ذمہ دار ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے محسن بنایا ہے، وہ کرے یا نہ کرے اس کا معاملہ ہے، اس کو بھی ریمائنڈر دیں گے ہم، لیکن دوسرا شخص غافل ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کون ہے، وہ لاول حدیث میں انوالوڈ ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے، محسن کو آخرت میں اس کو نا جو آف کورس ہمیں سرٹیفکیٹ تو نہیں مل جاتا، سرٹیفائیڈ مومن نہیں ہے، محسن نہیں کوئی دنیا میں ہو سکتا، لیکن نا اس کو یہ یقین آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہاں چانسز ہیں،
وہ زیادہ ہوپ فل رہتا ہے ہوپ لیس رہنے کی بجائے، اس کو آخرت زیادہ قریب اور اچھا فیلنگ دیتی ہے، آخرت کے بارے میں، موت کے بارے میں وہ اچھا گمان کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ورنہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا موت کے بارے میں ان کو ایک دم خوف آنا، اچھا ہاں موت بھی بڑا مجھے ریمائنڈر دیا موت کا، میری کوئی تیاری نہیں ہے، کیونکہ واقعی تیاری نہیں ہوتی ہے تو ان کو وہ خوشی نہیں دیتی ہے موت، وہ بچ رہے ہوتے ہیں۔ تو محسن شخص جو ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، اس کو آخرت کی اور موت کی جو ایک کامیابی ہے نا اس کی ہلکی سی ضمانت اللہ تعالیٰ دل میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جو مسخرہ شخص ہوتا ہے جو اپنے آپ کو صرف انٹرٹینمنٹ میں لگا کے رکھتا ہے، اس کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب و مہین، وہ ہر وقت ہیوملیٹ ہو رہا ہوگا۔ حالانکہ محسن انسان بھی کوئی بہت بڑے بڑے کام نہیں کر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا کوئی عزت کی جائے، کوئی لیڈر، ہر کوئی تو لیڈر نہیں ہوتا ہے، لیکن البتہ اس کی ایک عجیب سی رسپیکٹ ہوتی ہے معاشرے میں، اس کو ایک اچھی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، بھئی یہ تو نمازی ہیں، یہ تو روزے دار ہیں، ایک عزت کی نگاہ ہوتی ہے لوگوں پہ اس کی۔ لوگ خود گواہیاں دے رہے ہوتے ہیں، نہیں نہیں آپ ان کے بارے میں ایسا نہ کہیں، یہ ایسے نہیں، دھوکہ نہیں دیتے ہیں کسی کو، یہ تو یہ جھوٹ نہیں بولتے، ان کے بارے میں دوسروں لوگوں کی بات کریں، ان کے بارے میں بات نہیں کریں، یہ نا ان کو ہم نے کبھی بھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، ان کو ہم نے کبھی بھی دھوکہ دیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو یہ عزت ہی ہے نا کہ کوئی آپ کو ہیوملیٹ کر رہا ہو اور آپ کی بجائے ابھی آپ منہ کھولا ہی ہو اپنی صفائیاں دینے کے لیے اور لوگ آ کے آڑے آ جائیں اور لوگ آ کر ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیں، یہ کریڈیبلٹی ہوتی ہے محسن کی۔ اور لاہو الحدیث والا شخص کیا ہوتا ہے، اس کو عذاب مہین، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی ہر وقت وہ ہو رہا ہوتا ہے، بھئی تم تو ہر وقت فارغ ہی رہتے ہو، تمہیں تو کوئی کام ہی نہیں ہے، تمہاری زندگی کا کوئی مقصد ہے کہ نہیں ہے، تم کوئی ذمہ داری لیتے ہو کہ نہیں لیتے ہو، ہر وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے اس کا معاملہ ذلت کا، وہ خود بھی ہو رہا ہوتا ہے اچھا میں تو کچھ ہو ہی نہیں، ورتھ ہی نہیں ہے، اور پھر وہ مسخرہ ہو جاتا ہے، پھر وہ چونکہ اس کو ہر جگہ ذلت مل رہی ہوتی ہے تو وہ جہاں اس جگہ میں بیٹھ رہا ہوتا ہے جہاں پہ ہنسی مذاق ہو رہا ہو، جہاں پہ وہ یہ ان چیزوں سے نکل جائے، اس ببل سے نکل جائے۔ دوسرا یہ کہ محسن انسان جو ہوتا ہے اس کا ٹھہراؤ ہوتا ہے جذبات کا صحیح استعمال کر رہا ہوتا ہے، اس کو رونے پتہ ہوتے ہیں، ہر وقت بین کرنا، ہر وقت رونا، کسی بھی چیز پہ رونا پیٹنا، کسی کی موت کی خبر ملی تو بلا وجہ کے رونے پیٹنے کے زور زور سے بین کر رہے ہیں کہ جیسے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ موت آنی ہے۔ محسن انسان کے جذبات بہت ٹھہراؤ میں ہوتے ہیں، اس کو پتہ ہوتا ہے مجھے کب ہنسنا ہے، مجھے کب جو ہے نا اس موقع پہ تھوڑا سا ہیومر دکھا دینا ہے، مجھے اس موقع پہ تھوڑا غصہ بھی کرنا ہے، مجھے اس موقع پہ جو ہے نا سنجیدگی طاری کر لینی ہے۔ تو محسن انسان نا ایک ایسا وہ کیوں بن رہا ہوتا ہے محسن، وہ محسن یہ تھوڑی ہے کہ کورس کر آیا کہ ہاؤ ٹو بی اے محسن کم جوائن اس، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کریش کورس نہیں کرنا ہے، یہ قرآن پڑھتے پڑھتے نا اس کے اندر یہ جذبات آنا شروع ہو جاتے ہیں، 2 3 4 صورتوں کے بعد ہی جو ہے نا محسن جو انسان ہوتا ہے اس کے جذبات لائن پہ لگے، کہ اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں جذبات یہ سارے ہمیں، یہ سارے جذبات دیے ہیں، ہر چیز کے، بھوک کا جذبہ بھی دیا ہے، خوشی کا جذبہ بھی ہے، نفرت کا جذبہ بھی ہے، ہر جذبے جو ہے نا وہ اس کو بڑا اچھے سے وہ لائن کر رہا ہوتا ہے اپنی زندگی میں۔ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہاں میں کل زیادہ ہی ہنس لی، کل میں نے زیادہ ہی جو ہے نا آنسو بہا لیے بلا وجہ کی بات پہ، اتنا کوئی لاس نہیں تھا، میرا موبائل ہی ٹوٹا تھا مگر میں نے زیادہ ہی بچوں پہ نا چیخنا چلانا شروع کر دیا، زیادہ ہی میں نے گھر میں ماحول خراب کر دیا، تو وہ پھر اس طریقے سے اپنے آپ کو کریکٹ کر رہا ہوتا ہے، نہیں میں زیادہ یہ کر لیا، یا یہ کہ میں نے اس وقت زیادہ جو ہے نا مجھے چاہیے تھا کہ میں زیادہ خوش ہوتا کسی کی خوشی میں، وہ اس طرح اپنے آپ کو نا کریکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ جبکہ جو لاہور حدیث والا شخص ہوتا ہے وہ دیوانگی کی کیفیت ہوتی ہے اس کی، وہ بس ہر وقت ہنس رہا ہے تو کہہ لگا لگا کے ہنس رہا ہے، تالی مار مار کے اور اچھل اچھل کے، اور رو رہا ہے تو گلے لگ لگ کے لوگوں سے رو رہا ہے، کیونکہ اس نے ڈراموں میں یہی دیکھا ہے، اس نے دیکھا یہی ہے کہ ڈراموں میں ہر چیز وہ تو قرآن سے لے ہی نہیں رہا نا، اپنے لیے کوئی میجرز لے ہی نہیں رہا کہ مجھے کیسے ہنسنا رونا اور مجھے کسی سے کیسے اظہار کرنا ہے، تو وہ دیوانگی کی سے کیفیت آپ کو نظر آئے گی، ایک دم ڈپریس ہو جائے گا، ایک دم خوش ہو جائے گا، ایک دم کہے لگانا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ ہوتا ہے، آپ اپنے بچوں کو بھی دیکھیں، کچھ بچے اتنے تحمل مزاج، چھوٹے چھوٹے بچوں کی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان کی ماشاء اللہ ٹریننگ ایسی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ لاول حدیث میں نہیں انوالوڈ ہوتے ہیں، ان کے پیرنٹس ان کو بک ریڈنگ کی طرف، ایکٹیویٹیز کی طرف لگا کے رکھتے ہیں، کہ پارک لے گئے، بیچ لے گئے، ماؤنٹینس لے گئے، ہیں ایسے لوگ بہت ماشاء اللہ بہت لوگ ہیں، تو ان کے بچے وہ کارٹونز اور اس طرح کی چیزیں نہیں زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے ٹھہراؤ ہوتے ہیں، آپ ان سے باتیں کریں گے، 3 4 سال کے بچے سے آپ کو بات کر کے آپ کو لگے گا آپ کسی فلاسفر کے پاس بیٹھے ہوئے، وہ ایسے تحمل سے آپ کو جواب دیں گے، اتنا سینسیبل آپ کو جواب دیں گے کہ آپ کو لگے گا اچھا بیٹا یہ بتاؤ یہ کیا چیز ہے، تو وہ آپ کو آپ تو پیار سے بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو بڑے ڈیسنٹ، آنٹی یہ جو ہے نا آپ کو پتہ ہے یہ چیز ایسے ہوتی ہے، یہ ویسے ہے، اس کو ہم ایسے کرتے ہیں، تو آپ کہیں گے اچھا پتا تو تھا مجھے، لیکن میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ بچہ اتنے سینسیبلی جو ہے نا مجھے اس کا جواب دے گا، کیونکہ وہ لاول حدیث سے دور ہوتا ہے انسان۔ تو یہ تو بچے کی بات ہے، بڑوں کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ جتنا مرضی ان کو ایکسائٹ کرنے کی کوشش کریں، جتنا مرضی آپ ان کو نا دنیا کی طرف لانے کی کوشش کریں، وہ تحمل مزاج رہتے ہیں، ٹھہراؤ رہتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ محسن انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے موٹیویشن رہتی ہے، وہ ہر وقت موٹیویٹڈ رہتا ہے کہ اب میں یہ کر لوں، اب میں وہ کر لوں، یہ محسن انسان کی خوبی ہے۔ اب میں آپ کو یہ سب کیوں بتا رہی ہوں کمپیریزن، تاکہ آپ اس کے اکارڈنگلی اپنے آپ کو چیک کرنا شروع، سب سے پہلے ہماری ذات آتی ہے، اس کے بعد ہر دوسرا بندہ اس کے بعد آتا ہے، ماں باپ، بچے، شوہر، بیوی، پڑوسی، بہن بھائی، سب بعد میں آتے ہیں، پہلے تو میں تو یہ دیکھوں کہ یہ پاسبل ہے کہ نہیں ہے،
یہ بس ایسی ہی باتیں ہیں، بس بتا دیں کسی نے تو ہم اس کو کر رہے ہیں. تو اپنی زندگی میں اس کو کمپیئر کریں کہ میری زندگی میں کہاں لیگ کرتی ہوں. ہو سکتا ہے آپ 10 چیزیں کر رہے ہوں، ایک نہ کر رہے ہوں، یا ایک کر رہے ہوں 10 نہ کر رہے ہوں، تو اس کو الائن کرنا شروع کر دیں. آپ کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ ہم ڈاؤٹ میں بھی تو رہتے ہیں نا، کنفیوژن میں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں، محسن ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال اس میں کیا ہے کہ محسن جو ہوتا ہے ہر وقت کچھ کرنے کے لیے موٹیویٹڈ رہتا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اب میں ایک گھر ہے تو دوسرا گھر بنا لوں، اب میں نے کپڑے بنا لیے تو ایک اور ڈیزائن بڑا آیا ہے کپڑوں کا، کپڑے پڑے ہوئے ہیں اس کو ڈیزائننگ کرتا ہوں. اب جو ہے نا وہ گھر کو ڈیکوریٹ کرنے کی اس کی موٹیویشن نہیں، یہ موٹیویشن نہیں ہوتی ہے. اس کی موٹیویشن ہوتی ہے اپنے آپ کو امپروو کرنے کی، ایک اچھا انسان بننے کی. اپنی کمیاں کوتاہیاں اس کو خوب پتہ ہوتی ہیں. میں کوئی کام انکمپلیٹ کر دوں، میں کوئی کام جو ہے ادھورا کر دوں، میں کوئی کام اچھا نہ کروں، مجھے کسی نے کوئی کام دیا تھا وہ ذمہ داری سے نہ کروں، اس کو ہر وقت اپنی فکر رہتی ہے، میں اس کو کیسے امپروو. تو اس موٹیویشن میں ہی لگا رہتا ہے کہ میں کیسے اپنے آپ کو امپروو کرتا ہوں، اپنی نفسیات کو، اپنے ایموشنس کو، اپنی فزکس جو اپنے ہماری یہ جسمانی صحت ہے اس کو کیسے میں امپروو کروں، میں اپنے جذبات کو کیسے امپروو کروں، میں اپنے دین کو کیسے امپروو کروں، میں نمازوں کو کیسے، کچھ نہ کچھ موٹیویشن میں وہ رہتا ہے. اب یہ سیکھ لوں، اب یہ سیکھ لوں، اب وہ کر لوں. جبکہ دوسرا جو شخص ہوگا وہ اس کے موڈ ہی نہیں ہوتے کچھ سیکھنے کے. آج موڈ نہیں ہے، کل کریں گے، اگلے ہفتے کریں گے، ابھی تو بس ابھی ایسی چل رہا ہے. گرمیاں بہت ہیں آج کل، بہت ہی گرمی ہے، گرمی میں تو میں ایکٹیو ہی نہیں رہتا. آج کل سردیاں بہت ہیں، سردیوں میں تو یار اٹھا ہی نہیں جاتا لحافوں سے. اب شادیاں آ رہی ہیں تو اس کے بعد دیکھیں گے. اب شادی کا ذرا موڈ بنا ہوا ہے، اب جو ہے نا ٹرپ کا موڈ بنا ہوا ہے، موڈ ہی نہیں ہوتے اس کے. ٹھیک ہے، لہو الحدیث والے شخص کے موڈ جو ہیں وہ اپنے موڈز پہ چل رہے ہوتے ہیں. اور ایک اور چیز یہ ہے کہ لہو الحدیث اور دوسرا جو آیت حکیم یا محسن یا دوسرا مسخرہ شخص، ان میں سب سے بڑا ڈفرینس جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو کہ میں اپنے لیے مطلب لکھ کے بھی لگا کے رکھتی ہوں اپنے لیے، بہت ایک میں نے کرائٹیریا رکھا ہوا ہے، چیک اینڈ بیلنس اپنے اوپر رکھا ہوا ہے کہ محسن شخص ہر وقت خالق کائنات کو ذہن میں رکھتا ہے. اس کے ذہن میں ہر وقت اللہ چل رہا ہوتا ہے، ہر وقت وہ اللہ کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. اچھا اللہ نے یہ کر دیا میرے ساتھ، اچھا اللہ نے اس کے ساتھ یہ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے نوازا، اللہ تعالیٰ نے آسمان میں آج موسم کیسے بادل بنا دیے، یہ بادل تو تھے ہی نہیں، بادل کی کیا شیپ بنا دی، اللہ تعالیٰ نے آج موسم ایسا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ جو ہے وہ اچھا معاملہ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پہ تھوڑا سا نا ٹف ٹائم دیا ہے، مجھے بتایا کہ میں نے کوئی غلط کام کیا. ہر وقت اس کے ذہن میں اللہ رہتا ہے، ہر وقت وہ اللہ سے کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے. نمازوں کے علاوہ بھی کوئی بھی اس کے پاس مسئلہ آ جائے، مشورہ آ جائے، کوئی بھی اس سے کوئی بات کر رہا ہو، پہلے وہ اللہ سے کنیکٹ کرتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ سکھانا چاہ رہے ہیں مجھے اس واقعے سے، اس بات سے؟ تو وہ اللہ سے کنیکٹڈ رہتا ہے، اس کے ذہن میں ہر وقت اللہ رہتا ہے. جبکہ دوسرا شخص جو ہے، جو کہ کون ہے، آیات الکتاب الحکیم کے علاوہ لہو الحدیث والا شخص اور مسخرہ شخص، وہ ہر وقت کسی ایک خاص شخص کو ذہن میں رکھے گا، کسی سیلیبریٹی کو خاص ذہن میں رکھے گا. اس کی دیواروں پہ تصویریں بھی اس کی ہوں گی، وال پیپر پہ تصویریں اس کی ہوں گی، اس کے چینلز میں سبسکرپشنز میں بھی وہی انسان کا ہوگا، وہ خود بھی اس انسان کو کاپی کر رہا ہوگا، اس انسان کی طرح بول رہا ہوگا، اس انسان کی طرح کپڑے بنانے کی کوشش کر رہا ہوگا. اس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی ایک خاص شخص ہوگا، شوہر ہو سکتا ہے، بچے ہو سکتے ہیں، ماں باپ ہو سکتے ہیں، کوئی لیڈر ہو سکتا ہے، کوئی سیلیبریٹی ہو سکتا ہے، کوئی اسپورٹس پرسن ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے. اللہ کے علاوہ اس کے ذہن میں کوئی ایک خاص شخص یا 2-3 شخص ہو سکتے ہیں. یہاں اس نے پیسے ایسے بنا لیے، بس اس کی طرح زندگی گزارنی ہے، اس نے گھر ایسے بنا لیا تو اس کی طرح زندگی، یعنی کہ کوئی خاص شخص اس کے ذہن میں رہے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے لیے کرائٹیریا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے دے رہے ہیں کہ محسن اور مسخرہ شخص، کیونکہ دونوں مین سے ہے نا، اس لیے اچھا ہے کہ ہم ذرا اس کو اپنے لیے جو ہے وہ دیکھ لیں. تو بہرحال بغیر علم وہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے. کیوں کام کر رہا ہوتا ہے مسخرہ شخص؟ کیونکہ وہ ایک بیکار چیز کے پیچھے، ایک بالکل یوز لیس ورتھ لیس چیز کے پیچھے، بہت کارآمد چیز کو جو ہے نا اس نے چھوڑ دیا ہے، خود بھی لگ گیا اور لوگوں کو بھی لگا کے رکھا ہوا ہے. تو ایک طرف حکمت تھی، ہدایت تھی، اس سے لبریز آیات تھی، اور ایک طرف جو تھا وہ بےہودہ چیز تھی جو انسان کی سوچ کو، اخلاق کو، عبادت کو غرق کرنے والی ہے، ان کو اپنے مال کے ذریعے حاصل کر رہا ہوتا ہے. جیسے کبھی آپ نیشنل جیوگرافک چینل ہوتے ہیں، اینیمل پلانٹ چینل ہوتا ہے نا، جس میں اگر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو دیکھنے کے بعد نا آپ کبھی بھی ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جانور وہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ پرندے کیسے اڑتے ہیں، پرندے پانی کیسے پیتے ہیں، جانور اٹیک کیسے کرتا ہے، ہنٹ کیسے کرتا ہے، اپنے پرے کو کیسے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. یہ سب چیزیں جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ لف چیزوں میں شامل نہیں ہوتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اچھا ہم یہ بھی نہ دیکھیں، یا ہم جو ہے نا کوئی ایسی انفارمیٹیو جو ہے چینل نہ دیکھیں، یا کوئی ایسی پروگرام نہ دیکھیں جس میں جو ہے نا وہ بتایا جا رہا ہو کہ ہماری باڈی جو ہے وہ کیسے خود سے خود ریکور کرنا شروع کرتی ہے. اس سے آپ امیزمنٹ میں چلے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے کام چلا رہے ہیں. ایک چھوٹا سا پرندہ، چونٹی، چھوٹی سی چونٹی کیسے پلان کر رہی ہے، پوری کیسے کمیونٹی میں وہ رہتی ہے، کیسے وہ گھر بناتی ہے. آپ جب وہ چینل دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کبھی بھی جو ہے نا اس سے ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے اللہ کی ذات سے. لیکن ایسے پروگرام جس میں آپ کے اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ مذاق، ہنسی مذاق، اس میں آپ کبھی بھی اللہ سے جڑنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے، امیزمنٹ میں جائیں گے ہی نہیں، بلکہ آپ ہمیشہ بلٹل ہی کریں گے.
تحقیر ہو رہی ہوگی، تضحیک ہو رہی ہوگی کسی رشتے کی، مذاق ہو رہا ہوگا، سیکشول باتیں ہو رہی ہوں گی، گندی ڈرٹی ٹاک ہو رہی ہوگی، ایک سیکسی مطلب باتیں ہو رہی ہوں گی اس کے حوالے سے، لڑکوں کی لڑکیوں کے ساتھ کوئی ان کو کہ تم جو ہونا یہ اس کے ساتھ یہ فیل کرو، اس کے ساتھ مطلب اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوں گی اور اس پہ ہنسا جا رہا ہوگا. ایسی ٹاک شوز ہیں جو ہو رہے ہیں اور پاکستان میں بھی ہو رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں اللہ سے جوڑتی ہیں. ہمارے ذہن میں کیا چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہاں ہم بھی یہ بول سکتے ہیں، ہم بھی یہ ایف ورڈ ایس ورڈ بول سکتے ہیں، ہم بھی یہ لغو باتیں کر سکتے ہیں، ہم بھی لڑکیوں سے ایسے اور لڑکوں سے ایسے فرینک ہو سکتے ہیں، ہم بھی ان کو جو ہے نا اس طریقے سے جو ہے نا وہ سگنلز دے سکتے ہیں. تو یہ کبھی بھی جو ہے نا مومن کے لیے یہ اچھی چیز نہیں ہوتی ہے. تو بالکل بیہودہ چیزیں اور یہ عبادت کو غرق کرنے والی چیزیں. تو قرآن کلاس جو ہے وہ وہ اٹینڈ کرنا یا کوئی ایسی انفارمیشن لینا کہ کسی پلانٹس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن مل رہی ہو یا دو لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور وہ یہ ڈسکس کر رہے ہوں کہ ان حالات کو کیسے دیکھنا ہے، ان معاملات کو کیسے دیکھنا ہے، ورلڈ ویو آپ کا دے رہے ہوں تو آپ کی انفارمیشن بڑھتی ہے، آپ اس سے حکمت لے رہے ہوتے ہیں، سمجھ لے رہے ہوتے ہیں. تو اس کا دوسرا مطلب بھی یہ بھی ہے کہ یتخذہ ہزوا میں جو سب سے بڑی چیز جو ہم اگر دیکھیں گے نا وہ ہم اپنی ذات سے بھی دیکھیں گے کہ وہ دین کا مذاق اڑانا ہے. داڑھی کا مذاق اڑانا، بائے کا مذاق اڑانا، رمضان کا مذاق اڑانا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتی ہیں. تو جہاں بھی یہ کام ہو رہا ہو نا اس سے اوائڈ کریں، اس سے بالکل جو ہے نا دور ہو جائیں کہ میں اب جہاں بھی دین کا مذاق ہو رہا ہوگا ایک بھی آپ نے کوئی ڈائلاگ سن لیا ہے نا تو آپ نے اپنی نفرت کا اظہار کرنا ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پسند آئی یہ چیز. کسی نے کیسے دین کا مذاق اڑا دیا، کیسے داڑھی والوں کا مذاق اڑا دیا. جو گندے کام کر رہے ہیں ان کا تو کوئی مذاق نہیں اڑا رہا، ان پہ تو سب ویمن مارچ اور یہ رائٹس کے لیے سب کھڑے ہو جاتے ہیں. دین والوں کے لیے کوئی کھڑا ہی نہیں ہوتا ہے، دین والوں کے کوئی رائٹس ہی نہیں ہیں. خیر بہرحال ان کے رائٹس ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے پورے رائٹس دیے ہیں. آخرت میں ان کے جو ایک پوری کھڑی ہوگی نا ریلی بنی ہوئی ہوگی وہ الگ ہی ہوگی، جو رائٹس کے لیے وہ کھڑے ہوئے ہوں گے دین والے، اور ہمارے لیے اگینسٹ اللہ نہ کرے وہ کھڑے ہوں گے کہ یہ مذاق اڑاتے تھے ہمارا. تو اس کے علاوہ یہ کہ سنگنگ خاص طور پہ اس کیٹیگری میں آتی ہے، تو سنگنگ کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. اب اس کے بارے میں نا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو بھی جو ہے نا سنگنگ کا وہ دیا گیا تھا، معاوضہ دیا گیا تھا. تو بالکل اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی کیپیسٹی میں رکھا تھا کہ وہ جب گاتے تھے تو ان کو جو ہے وہ مزامیر دیے گئے تھے. کوئی گٹار طبلہ انسٹرومنٹس نہیں تھے ان کے پاس، صحیح ہے یہ بات یاد رکھیے گا، ان کے پاس کوئی انسٹرومنٹس نہیں تھے. ان کی اپنی آواز کا اتار چڑھاؤ اور ردھم ایسا تھا کہ جب وہ اللہ کی پریز کرتے تھے نا یا حمد گایا کرتے تھے تو جانور پرندے پہاڑ ساتھ میں سب سنکنائزڈ ہو جاتے تھے. یہ پہنچتا تھا ان کا. اور یہ آپ آج کل بھی دیکھ لیں کہ ضروری نہیں ہے کہ گٹار لے کے بیٹھا اور ڈرم. کبھی شادیاں ہوتی ہیں نا تو ڈھولک بجا رہے ہوتے ہیں تو اس میں سے ایک خاتون سے کسی سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ ذرا نعت پڑھ دیں یا آپ کوئی گانا گا دیں، اور واقعی وہ جو نارمل سا گانا ہوتا ہے سب گا رہے ہوتے ہیں مل کے ڈھول کے ساتھ تو مزہ نہیں آ رہا ہوتا، اور وہ ایک اپنی آواز میں سناتی ہیں، وہ اتنی پیاری آواز ہوتی ہے کہ سب مسحور ہو جاتے ہیں. تو یہ تو عام سی ہے، وہ تو معجزہ تھا اللہ کے نبی پہ. تو اس لیے وہ ایک معجزہ تھا جیسے حضرت موسیٰ پہ معجزہ تھا جادو کا. تو کیا ہم جادو کرنا شروع کر دیں، اس کو حلال کر لیں اپنے لیے؟ حضرت عیسیٰ پہ معجزہ تھا کہ وہ مردے کو زندہ کر لیتے تھے، تو ہم اب اس کو معجزے کو دلیل بنا کے یہ لوگوں کو زندہ کرنا شروع کر دیں، اس کی ٹرکس جو ہے وہ اس چیز پہ کام کرنا شروع کر دیں. تو یہ کوئی لاجک تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کو جو ہے نا معجزہ دیا گیا تھا. ٹھیک ہے ان کو معجزہ دیا گیا تھا تو انہوں نے کون سے بھنگڑے ڈالیں؟ کوئی بھنگڑا آتا ہے آپ کے ذہن میں کہ انہوں نے کوئی اپنا بینڈ بنا لیا ہو، انہوں نے کوئی اپنا گروپ بنا لیا اور کانسرٹس کرتے ہوں وہ جسٹن بیبر، ایسا پتہ چلتا ہے؟ تو یہ بلا وجہ کی اسلام سے اس طرح کی چیزیں نکالنا اگر یہ ہمارے لیے اچھا ہوتا، جنت میں ہوں گے بائی دا وے گانے ہوں گے، ٹھیک ہے، سرور ہوگا جنتیوں کے لیے قوالی نائٹس والی فیلنگ ہوا کرے گی. اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں کہ وہاں پہ حور العین ہوں گی ان کے لیے گانے ہوں گے، گانے بھی وہ ہوں گے جو ان کو سکون دیں گے، ان کا جو دل چاہ رہا ہوگا یہ سنیں گے وہاں پہ. تو میوزک ہے جنت میں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے. جنت میں شراب ہے، یہاں پہ حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے. تو یہاں پہ اگر ہمیں میوزک جو ہے وہ ایک خاص کیپیسٹی میں ہمیں حرام ہے، ہر کیپیسٹی میں حرام نہیں ہے، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، لیکن ایک خاص کیپیسٹی میں حرام ہے جس میں خاص طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جس میں میوزک اور انسٹرومنٹس کا زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو داؤد علیہ السلام جو تھے وہ اپنی آواز سے ایسی رکت باندھ دیتے تھے کہ جو مخلوق تھی وہ ان کے ساتھ الائن ہو جاتی تھی اور وہ انجوائے کرنا شروع کر دیتی تھی. تو یہ آپ کو کلیئر ہوگا کہ جو ابھی ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں نا لہو الحدیث، یہ گانا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کے ترجمے میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ گانا بجانا. کیونکہ گانے سے وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی ہے جو میوزیکل انسٹرومنٹ سے ہوتی ہے. میں بھی یہاں بیٹھ کے کوئی گانا شروع کر دوں تو وہ کیفیت اتنی پیدا نہیں ہوگی، بس آپ سنیں گے، محظوظ ہوں گے، سرور آئے گا، ختم. لیکن جو میوزک ہوتا ہے نا، جو انسٹرومنٹس کے تھرو ہمیں میوزک ہمیں مل رہا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے جسم تھرتھرانا شروع کر دیتا ہے.
میں اگر کوئی گانا سنانا شروع یہاں پہ کروں نا، آپ کی انگلیاں نہیں بجیں گی، چٹکیاں نہیں بجانا شروع کریں گے، پاؤں نہیں ہلیں گے، بس آپ سنتے رہیں گے. ہو سکتا ہے آپ نے تھوڑا بہت آپ کی باڈی میں ردم آ جائے، لیکن جیسے ہی وہ میوزک ساتھ ساتھ گٹار ڈرم بجنا شروع ہو جائے گا تو آپ کا جسم تھر تھرانا شروع ہو جائیں گے، خود ہی قابو نہیں رہے گا میوزک سنتے ہوئے. تو الفاظ سے زیادہ گانوں کا میوزک جو ہے نا ہمیں رلا دیتا ہے، ہنسا دیتا ہے. یہ شیطان کا ہتھ کنڈا ہے، میوزک جو ہے شیطان کا ہتھ کنڈا ہے. آپ کبھی بھی گانا سنیں اور سنے ہی ہیں ہم نے، تو جو لیرکس ہوتے ہیں نا وہ ہمیں اتنا تکلیف نہیں دیتے جتنا وہ میوزک بیچ میں آ کے ایک ٹون ایسی آتی ہے، ایک میوزک ایسا آتا ہے نا جس میں وہ رلانے والی وہ ٹون آ جاتی ہے، اس پہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یہ تو واقعی میرے ساتھ ہوا تھا، دو آنسو بھی نکل آتے ہیں. یا یہ کہ وہ کوئی ایسا رومانٹک سانگ ہوتا ہے تو لیرکس اتنے اثر انداز نہیں ہوتے ہم پہ جتنا وہ میوزک جو بیچ میں گیپ آتا ہے میوزک کا، اس میں جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو کر رہے ہوتے ہیں ہیرو ہیروئن. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں. تو بہرحال لاول حدیث کا جو امپیکٹ ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ زندگی کو نان سیریس لینا شروع کر دیتے ہیں. آپ کی زندگی آپ کی پلے لسٹ میں ہے، ٹھیک ہے. یا تو آپ یہ دیکھیں کہ عاطف اسلم کا نمبر ہے آپ کی پلے لسٹ میں، یا آپ یہ دیکھیں کہ سورہ لقمان سنوں گی تو آج کون سے قاری سنوں گی، آج کون سے قاری کو سورہ لقمان کے تھرو سنتی ہوں. تو آپ کو الگ الگ کیفیت محسوس ہوگی. آپ قاری یہ مشاری راشد جو آپ کے سامنے ابھی پلے ہوئے تھے ان کو سنیں گے، یہ آپ کو الگ کیفیت دیں گے. قاری سعد الغامدی کو اگر آپ سنیں گے وہ ایک الگ کیفیت آپ کو دیں گے. قاری سدیس کو سنیں گے وہ آپ کو الگ ہی کیفیت دیں گے. تو ڈفرنٹ کیفیات آپ کو آئیں گی، آپ لٹرلی فیل کریں گے اس کو. جیسے سورہ یونس جو ہے میں ایک خاص قاری کی آواز میں سنتی ہوں، وہ الگ ہی امپیکٹ دیتی ہے مجھے. اور سورہ الکہف جو ہے جو ہم کبھی تلاوت میں سن رہی ہوتی ہوں، کسی خاص قاری کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ آج میں یہ تو وہ خاص قاری ہیں ان کی آواز میں سورہ الکہف سنتی ہوں، اور سورہ لقمان بھی کسی خاص قاری کی آواز میں. تو یہ آپ کی پلے لسٹ یہاں پہ آنا شروع ہو جاتی ہے. پھر آپ کی پلے لسٹ میں قرآن آنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر آپ یہ سب چھوڑ دیتے ہیں، یہ سارے سنگر سنے ہوتے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں میں معاف کر دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں، سن لیے تو آپ کے ڈراموں سے زیادہ ان کے او ایس ٹیز جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا ڈرامے، ان سے زیادہ آپ کے او ایس ٹی کیوں ہٹ ہوئے ہیں ڈرامہ. اور جتنا کوئی واہیات ڈرامہ ہوگا، اتنا جتنا کوئی کنٹروورشل ڈرامہ ہوگا اتنا ہی اس کا او ایس ٹی ہٹ ہوگا. وہ او ایس ٹی ٹاپ کے سنگر سے گواتے ہیں. کوئی بائی چانس نہیں ہے یہ چیز، اس پہ غور و فکر کریں. گانا کرنا، اس پہ انسٹرومنٹس کا استعمال کرنا، ان گانوں کو ڈراموں میں استعمال کرنا. اب تو فلموں سے زیادہ گانوں کے او ایس ٹیز ہٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ فلموں کے لیے تو اٹھ کے جانا پڑے گا، آپ کو ٹکٹ خرچ کرنا پڑے گا، پیسے خرچ کرنے پڑیں گے. تو اب تو ہم وہ قوم رہی نہیں ایکٹیو، ہمیں تو اب گھر بیٹھے بیٹھے کچھ مل جائے تو مل جائے، آن لائن ہر چیز ہو گئی ہے نا. تو اب ڈراموں کو فلموں میں کنورٹ کر دیے اور اس میں او ایس ٹیز ڈال دیے. اب او ایس ٹی جو ہے وہ ہر اس کا میوزک آنا شروع ہو جائے گا. اچھا وہ اگر لیرکس نہ بھی ہو نا، صرف میوزک ہی بجنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ فیلنگ آنا شروع ہوتی ہے. تو اتنا خطرناک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ڈرامے نے معاشرے میں کیا کیے؟ تباہی پھیلانی شروع کر دی ہے. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہمیں ملتی ہیں. عبداللہ ابن مسعود ہیں جن کو ہم نے دیکھا تھا کہ ان کی کیا شان تھی. انہوں نے فرمایا کہ لہو الحدیث کیا چیز ہے. تو ان کی انہوں نے جو ایکسپلین کیا کر سکتے ہیں، ہم بیٹھ کے باتیں کر سکتے ہیں، گروپس میں بیٹھ کے باتیں کر سکتے ہیں ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ، جس میں شریعت کے خلاف بات نہ ہو. پلیز یہ اس کو نوٹ ڈاؤن کریں کہ اب آپ نے جب بھی باتیں کرنی نا، اس کو میک شور کریں پہلے سے امپروو ہوتا چلا جائے. کہ اب ہم جس کے ساتھ بھی اب بیٹھے ہوں تو ہم کیا کریں؟ ہم لاہور الحدیث یعنی کہ آئیڈل ٹاک کسی کے ساتھ بیٹھے ہوں تو باتیں کرنے میں کیا کیا چیزیں ہم نے ملحوظ خاطر رکھنی ہے جس میں شریعت کے خلاف بات نہ ہو، عبادات میں کوئی خلل نہ پڑے، اللہ کا ذکر ہو تو وہ کی جا سکتی ہیں. کوئی کسی ملک سے گھوم کر آیا ہے تو وہ وہاں کی باتیں بتا رہا ہے تو سننے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے،
سن سکتے ہیں کہ اچھا وہاں پہ کیا ہوا تھا، وہاں گئے تھے وہ بتائے گا، وہاں پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، وہاں یہ ہوتا ہے، لینگویج یہ تھی، وہاں پہ کھانا ایسا تھا، نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں تھا تو ہم نے ایسے یہ کیا، وہاں پہ لوگ سفر ایسے کرتے ہیں، وہاں کا لوگوں کو لائف اسٹائل، تو بہت اچھی چیز ہے، اس میں آپ کی انفارمیشن بڑھتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں بلکہ آپ کو کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ چلو میں بھی ذرا اللہ کی شان دیکھوں، اچھا وہاں پہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، ایسے بھی لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں، یا کوئی ملک سے آیا ہو اور وہاں کا حال احوال بتا رہا ہو، وہ کیسے بتا رہا ہو کہ صرف برائیاں ہی کر رہا ہو اور صرف جو ہے نا وہاں کی نیگیٹو تھاٹس ہی بتا رہا ہو، یا غیبتیں کر رہا ہو کہ وہاں کے لوگ ان پتہ ہے فلاں آنٹی نے ایسے بولا، فلاں آنٹی نے یہ کیا، یا چغلی. تو اگر غیبت چغلی بتائے بغیر کوئی بات نہیں ہے تو وہ تو صحیح ہے، لیکن اگر اس میں ہے انوالو تو آئیڈل ٹاک ہے، ٹھیک ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ آپ نے اس کا ضرور دھیان رکھنا ہے کہ آپ کہیں سے بھی آئیں تو اچھی باتیں بتائیں. پاکستان سے کچھ لوگ آتے ہیں، وہ وہاں کے بارے میں ضرور آپ یہ بتائیں کہ وہاں پہ تھوڑی ہے گندگی زیادہ ہے، وہاں پہ کرپشن ہے زیادہ، لیکن بس پورا وقت جس کے پاس ہی بیٹھیں گے ایک ہفتہ جو بھی آئے گا ملے گا بس یہی بتاتے رہیں گے کہ وہاں پہ جو ہے نا لوگ ایسے ہی ہیں، تو امپریشن یہ پڑ جاتا ہے کہ سبھی لوگ ایسے ہیں. اب جو پاکستان میں آپ لوگ بھی موجود ہیں اور مجھے آگے کوئی بتائے پاکستان میں یہ ہے تو میں آپ لوگوں کے بارے میں بھی کیا کنسیڈر کروں گی، کیا اپروچ رکھوں گی کہ آپ سبھی ایسے ہی ہیں، ہے نا. تو پھر ایسا لگتا ہے مایوسی سی چھا جاتی ہے کہ وہاں پہ تو کوئی اچھی چیز ہے ہی نہیں، وہاں پہ تو کوئی خیر کا کام ہے ہی نہیں. حالانکہ یہ بتانا بہت ضروری ہے. مجھے تو جب بھی میں سنتی ہوں ایسی چیزیں یا خود بھی جب میں وہاں پہ ہو کر آتی ہوں تو میں یہ آبزرو کرتی ہوں کہ یہ لوگ کتنے باوقار لوگ ہیں، اتنے مشکل حالات میں، اتنے تنگ حالات میں، اور یہ ان لوگوں نے اپنے خاندان کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اپنی چیزوں کو کٹ آف کر لیا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ بھائی دھوکے باز ہو گئے ہیں، کرپشن ٹھیک ہے، کرپشن ہے بڑے بڑے اداروں میں ہے، چھوٹے چھوٹے اداروں میں، لیکن ایک جنرل آئیڈیا آپ کو مل رہا ہوتا ہے کہ ماشاء اللہ ابھی بھی کوئی بہت گناہ کبیرہ گھروں میں نہیں ہے، جن جن گھروں سے آپ ہو کر آتے ہیں. کنات پر آ گئے ہیں وہ لوگ، کنات پسند ہو گئے ہیں، اللہ کا شکر. بیماری بھی بتا رہے ہوتے تو کہتے ہیں بس اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اچھے حال میں رکھا ہوا ہے. تو اتنی امپریس ہوتا ہے انسان. لیکن کسی انسان کے بارے میں بس ملک سے آؤ تو ان کی بارے میں برائیاں ہی کرتے رہو یا غیبت چغلی کرو کہ وہ آنٹی تو یہ کہہ رہی تھی، وہ ان کی ان سے لڑائی ہوئی ہے، ان کی ان سے بات چیت نہیں چل رہی، ان کے رشتہ ہوا تھا تو وہاں پہ ناراضگی چل رہی ہے اور وہاں پہ رشتہ ٹوٹنے کا، بس اس طرح کی انفارمیشن. تو یہ بیکار چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. یہ آپ کو کیا کریں گی، اس کے آفٹر افیکٹس کیا ہوں گے، لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، یہ ہوگا بس. تو اس لیے آپ نے اس کو اوائڈ کرنا ہے، کیونکہ ایک بامقصد زندگی گزارنے والا انسان خود ہی اتنا بزی ہوتا ہے کہ وہ چند لمحے ہی دے سکتا ہے کسی کو بتانے کے لیے کہ اچھا چلو مجھے بتاؤ کیا ہے کیا نہیں ہے باتیں، سوشلائز کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. شادی ہو، ایگزام ہو، گھر میں دعوت ہو، چیک کریں کہ اپنی مصروفیت، اپنی بچوں کو کی باتوں کو بھی جو ہے نا وہ چیک کریں کہ کس طرف جا رہی ہیں. میں جہاں بھی ہوں، دعوت میں بھی ہوں، شادی میں بھی ہوں، ایگزامز بھی ہیں، تو میری جو باتیں ہیں، میرے جو اپروچ ہے وہ کیا ہے. مومن مصروف انسان ہوتا ہے، فارغ نہیں ہوتا ہے، وہ ہر وقت جو ہے نا اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں بزی رکھا ہوا ہوتا ہے. دوسرا یہ اسکالرس کہتے ہیں کہ لاہور حدیث کو آپٹ نہ کریں، ہم خود لاہور حدیث کو آپٹ نہ کریں. یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ لاہور حدیث کو آپٹ کرنا، ایک تو ہوتا ہے نا ہم ریسٹورینٹ میں گئے ہیں، اب وہاں میوزک چل رہا ہے تو بہت بہت کبھی ہوتا ہے تو ہم جا کے بول دیتے ہیں کہ بھائی آپ ذرا جو ہے نا یہ پلیز کو بند کر دیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں سوری وی کین ناٹ ڈو. تو بس آپ نے اپنی طرف سے کہہ دیا یا دو تین دفعہ مینیجر کے پاس جا کے آپ نے بول دیا کہ ذرا اس کو یا تو میوزک بہت ہی اس کا ہلکا کر دیں، یا باہر اگر موسم اچھا ہوتا ہے تو باہر آپ لاؤنج میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اس کیفے کے بیک گراؤنڈ میں میوزک جو چل رہا ہے. تو علماء اور اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ لاہور حدیث میں نہیں آتا ہے اگر آپ نے وہ خود آپٹ نہیں کیا ہے. آف کورس وہ وہاں پہ بج رہا تھا، بحالت مجبوری کان میں اگر پڑھ رہے، ٹھیک ہے، تو یہ اولئک لہم عذاب مہین کے انڈر نہیں آتا ہے. تو اس لیے اس کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ ویری کرتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کتنا اس سے ڈسٹریکٹڈ رکھا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ ریسٹورینٹ میں بیٹھ گئے اور آپ نے کہا چلو بھائی میوزک چل رہا ہے، میرا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن اب چل میوزک جس کا بھی رہا ہے، آپ کا فیوریٹ سنگر بھی ہو سکتا ہے تو آپ اس کو بڑا انجوائے کر رہے ہیں آنکھیں بند کر کر کے. تو یہ چیز ظاہر اللہ تعالیٰ دیکھیں گے نا کہ بھئی اس کتنا ڈسٹریکٹ رکھا ہے اس نے، کہ بعض اوقات نیوز سننا ہوتا ہے، نیوز سن رہے ہوتے ہیں، میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اتنا کہ آپ کے دل و دماغ پر اثر انداز ہو جائے، یا اس میں جو میوزک چل رہا ہوتا ہے اس میں انوالو ہونا کہ اگر میوزک آ جائے تو میوٹ کر دیں اس کو، اگر کوئی ایڈ آ رہا ہے تو اس کو میوٹ کر دیں. اب جیسے یوٹیوب پہ جب بھی آپ دیکھیں گے ایڈ آتا ہے آف کورس، تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اب ایڈ آنا شروع ہو گیا تو اس کو آپ میوٹ کر دیں، اور اس کے بعد جب پروگرام شروع ہو تو آپ اس کو پھر والیوم ہائی کر دیں اس کا، اور پھر جب آپ کو لگے دوبارہ ایڈ آنا شروع ہو گیا تو پھر آپ اس کو، وہ آتا بھی ایسے ہی ہے نا، پتہ نہیں ہوتا ہے تو ایک دم ہی لے کر آتے ہیں وہ، کہ شیطان بھی یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ بس سن لے کیسے بھی کر کے اس کو لیضل عن سبیل اللہ کر دوں میں اس کے ساتھ میں. یہ کیسے قرآن والے بن گئے ہیں، کیسے قرآن اور دین کو سمجھنا شروع ہو گئے، تو ایک دم آپ کے کانوں میں میوزک لے آتا ہے. تو بس اس کو اللہ تعالیٰ کو بتائیں کہ ہاں میں اس کو اوائڈ کرنے لگ گئی ہوں. پھر یہ کہ دوسرا یہ کہ آپ کے کوئی بھی آپ پروگرام دیکھ رہے ہو وہ آپ کے دل و دماغ پہ اثر انداز نہ ہو. کوئی بھی میچ، کوئی بھی ڈرامہ آپ کے بہت زیادہ آپ کے دن کا حصہ نہ لے لیں، آپ اس پہ سوچنے لگیں. یہ لاہور حدیث میں آتا ہے. لیکن کوئی ڈرامہ ایسا ہے جس میں کوئی انفارمیشن ہے، کوئی اچھی ایکٹنگ ہے، بےخودہ ایکٹنگ نہیں ہے، بہت زیادہ اس میں جو ہے نا وہ شریعت کا استحصال نہ ہو رہا، تو وہ دیکھا جا سکتا ہے. خاص طور پہ یہ دیکھنا کہ نمازیں مس نہ ہو رہی ہوں یا نمازوں کا خشوع مس نہ ہو رہا.
ठीक है। और नमाज़ों का ये भी कि जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ लो, ड्रामा लगने वाला है, जल्दी जल्दी ये कर लो। तो ये तो इसका मतलब ये हुआ कि नमाज़ों से ज़्यादा तो ड्रामे की एक्साइटमेंट है। तो ये सब चीज़ें खुद अपने आप को देखें कि मैं इसको कैसे ओवरकम करूँ इन आदतों को। चेस के बारे में भी उलमा कहते हैं कि ये शतरंज जो है ना, शतरंज, ये ऐसा एंगेजिंग और इंटेंस गेम है कि अगर ये कोई खेलना शुरू करता है तो 2-2 3-3 दिन ये चलता रहता है गेम, ये एंड ही नहीं होता। जैसे लूडो खत्म हो जाती है ना, गेम खेलते हैं तो भाई कोई 1-2 विन कर गए तो वो हो जाता है। हालाँकि उसके बारे में भी है हमारे सामने राय कि वो भी सही चीज़ नहीं है कि वो डाइस से हम खेल रहे होते हैं, तो उसके बारे में रसूल ने मना फरमाया। या कैरम बोर्ड है, या घर में इंडोर गेम्स और कौन-कौन सी होती हैं, वो हम खेल रहे होते हैं। तो वो भी जो है ना ख़त्म हो जाती है। लेकिन चेस के बारे में क्या आता है, उसके बारे में भी उलमा स्कॉलर्स की एक राय, एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि ये घंटों लोग जो है ना चेस खेल सकते हैं, और उसकी वजह से वो लोग नमाज़ें जो है मिस कर देते हैं। तो अगर ये इतना इन्वॉल्व कर दे कि होश ना रहे, तो ये भी लाहुल हदीस है। ठीक है। बाकी गेम्स लाहौल हदीस नहीं है, आप उसको पॉज करके खेल सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं। कोई घर का काम आ गया, कोई मसला आ गया, तो आप उसको पॉज कर देते हैं अपनी गेम को, बाद में अपना काम करते हैं। नमाज पढ़ी कि चलो मैं नमाज पढ़ के आता हूँ, फिर आके रिज्यूम कर लिया, दैट इज़ ओके, दैट इज़ नॉट लाहौल हदीस। लेकिन चेस और इस तरह की चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा 2-2 3-3 दिन भी चल सकती हैं, और बाकी लोग अगर आप देखें वो चाय पे चाय और ड्रिंक पे ड्रिंक पी रहे होते हैं कि हमारा बस जो है ना वो लग गेम जो है ना बड़ी उसमें पहुंच गई है। तो हम दुनिया के लिए जितनी एंगेजमेंट्स से बेजार रहेंगे ना, दुनिया जितना हमें एंगेज करेगी उससे हम बेजार रहते हैं, तो उतना हम दीन की तरफ तवज्जो देंगे। ठीक है। दीन जो है वो हमारे लिए प्रायोरिटी होना चाहिए। तो ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, इसको हम आप लोग अपने जहन में रखिएगा। म्यूज़िक के अलबत्ता हवाले से मैं आपको छोटा सा एक बता दूं ये मामला कि जो अल्फाज है ना, म्यूज़िक के अल्फाज, उसके हवाले से भी ना हमारे पास जो चीज़ें आती हैं वो ये आती हैं कि अब आप अपने स्लोगन्स भी अगर देखें, वो स्लोगन्स क्या हैं आपके, कैसे एड्स के बारे में स्लोगन्स आ रहे होते हैं। अब म्यूज़िक जो है वो रोमांटिक भी होता है, और वो थोड़ा सा रॉक म्यूज़िक, जैज़ म्यूज़िक, ये जो भी सारी इसकी फॉर्म्स होती हैं। तो अब ऐसा है कि देखिए अल्लाह ताला ने औरतों की मोहब्बत मर्दों के दिलों में रख दी है, औरतों को अट्रैक्टिव भी बनाया है सब मर्दों के लिए, है ना? मर्दों के लिए औरतें अट्रैक्टिव है ना, जहाँ जा रही होती हैं उनकी नज़रें भी हो रही होती हैं, बेचारे देख रहे होते हैं कि एक नज़र ही मार लें। तो औरतों को भी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। ये तो नहीं कहना चाहिए कि मर्द जो है वो उनका कसूर है, अल्लाह ताला ने मोहब्बत रखी है उनके दिलों में। तो अब ये तो मर्द तो नहीं अब दिल को बदल सकते ना अपने। तो औरतों को भी एहतियात करनी पड़ेगी ना अपनी। मतलब मुझे ये पता चल जाए कि मेरा बच्चा जो है वो चॉकलेट पसंद है उसको, तो मैं चॉकलेट छुपाऊंगी उससे कि नहीं छुपाऊंगी, या मैं कहूंगी नहीं बच्चे को खुद कंट्रोल करना चाहिए, सारे छुपाऊंगी ना मैं उससे लेके कि उसको पसंद है तो जब मौका होगा मैं दे दूंगी, नहीं होगा तो उसके लिए नुकसानदेह चीज़ है। बिल्कुल ऐसे ही है कि हमें जब जैसे पता है कि मर्दों के दिलों में औरतों की मोहब्बत डाल दी है अल्लाह ताला ने, और बहुत शदीद डाली हुई है, तो इसलिए अपने शौहरों के अलावा, या माँ बाप अपने बाप और भाई के अलावा, तो हम बाकी मर्दों से तो एहतियात करेंगे। तो मर्दों को भी बिल्कुल ऐसे ही एहतियात करनी है, उनको भी पता है कि हमारे दिल में मोहब्बत है। तो बिल्कुल म्यूज़िक ऐसा ही है कि अल्लाह ताला ने हमारे दिल में म्यूज़िक की एक अट्रैक्शन रख दी है, हमें म्यूज़िक अच्छा लगता है। अब या तो हम उसको तिलावत या नात या हमद सुनकर उसको अच्छा फ़ील कर लें, या म्यूज़िक में ही सुनकर मस्त रहें। तो उसकी बाउंड्रीज़ हमें खुद बनानी है। अब यहाँ पे अगर आप देखें जो एड्स आते हैं ना, वो एड्स के अल्फाज अगर आप देखें, वो एड्स क्या होते हैं, छोटा सा एक ऐड होता है, लेकिन वो आपका पूरा का पूरा अकीदा आखिरत, अकीदा तौहीद, ये स्लोगन्स होते हैं उनके। जैसे चाहो जियो, ये स्लोगन है किसी ऐड का, जैसे चाहो जियो। ये कौन आपका अकीदा इस्लाम कहता है? ये आपके अल्लाह ताला ने आपको ये दिया है अकीदा, जैसे चाहो जियो। मोहसिन कर सकता है ये स्लोगन, लेकिन एड्स में सुबह शाम हर ड्रामे हर चीज़ के बाद ऐड जो आ रहा है, वो ये आ रहा है। बच्चे भी चलते फिरते सुन रहे होते हैं, वो भी बेचारे कह रहे, हम हंस रहे होते हैं, अरे देखो बच्चों वो ऐड बोल रहा है क्या, जैसे चाहो जियो। मोहसिन तो ख्वाहिशात को डिसिप्लिन करता है, तकवा की ज़िंदगी गुजार रहा होता है, वो कैसे इस ऐड को जो है वो खुश हो रहा होता है इस ऐड पे। ज़ोंग का क्या वो है, मैंने कुछ उस पे कुछ अर्से पहले देखा था कि एड्स के क्या क्या जो है ना वो स्लोगन्स होते हैं। से इट ऑल, जोंग का या शायद टेलेनॉर का ये है, जोंग का ही बहरहाल मेरे पास है कि वो कहते हैं उनका स्लोगन है से इट ऑल, जो है बस कह दो। अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि कौलन मारूफा करना है, कूलू कौलन सदीदा करना है, सोच समझ के बोलना है, कम बोलना है। हज़रत लुकमान का भी पूरा आगे आने वाला है, उनके बारे में है ही कि वो बोलते ही जब थे, जब मजबूरी हो, बहालत है मजबूरी बोलते थे कि बस अब इशारों से बात नहीं हो सकती, अब बोलना ही पड़ेगा। तो हिकमत मिली है उनको, कोट किया अल्लाह ताला ने उनको कुरान में। और यहाँ जोंग हमें क्या बता रहे हैं, से इट ऑल, रात रात भर बातें करते रहो। किससे? कौन है रात को इतना फारिग, कौन इतना फारिग है जो पूरी रात आपसे बात करेगा? हैं कोई दो लोग हैं जो फारिग बैठे हुए हैं और वो बातें कर रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। यू फोन का तुम ही तो हो, है ना, ये स्लोगन सुनते हैं ना आप?
یہ کیوں سلوگن بنایا انہوں نے ہمارے لیے؟ تم ہی تو ہو اور کون ہے جس سے فون پہ آپ بات کر رہے ہیں؟ یو فون کہہ رہا ہے تم ہی تو ہو، اور کس کو کہہ رہا ہے؟ جو فون، ایک فون سے دوسرا فون، اللہ تعالیٰ کون بتا رہے ہیں؟ محسن کون ہوتے ہیں؟ ان کے لیے کون امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ ان کے لیے کون ہوتا ہے کہ تم ہی تو ہو؟ کہ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں نا، صرف صرف اور صرف اللہ تعالیٰ آپ ہیں میرے، اللہ اورینٹیڈ ہوتا ہے وہ۔ سرف ایکسل، داغ تو اچھے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اوتھینٹک حدیث ہے، اور اتنی امپورٹنٹ حدیث ہے کہ اس کو ایمانیات کا درجہ حاصل ہے۔ عقیدہ توحید جو ہے اس کی اس میں کیٹیگری میں آتی ہے۔ ایمان کو اگر دیکھنا ہو، ایمان کی ڈیفینیشن جب آپ نے کبھی بھی کوئی سیشن لیں گے نا کہ ایمان اسلام میں کیا ہے، اس کی دوسری تیسری حدیث وہ آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الطہور شطر الایمان، آدھا ایمان تو تمہارا ہو گیا اللہ پہ، رسول پہ، باقی چیزوں پہ، اور آدھا کیا ہے؟ الطہور شطر الایمان، آدھا ایمان صفائی ہے، پاکیزگی، صفائی نصف ایمان ہے۔ پڑھ رہے ہوتے نا ہم یہ، اور ہمیں سر فیصل کیا سکھا رہا ہے؟ داغ تو اچھے ہوتے ہیں۔ اب داغ اچھے ہوتے ہیں تو وہ داغ تو وہ اچھے ہوتے ہیں نا کہ اگر غلطی سے لگ گئے تو اس میں ڈپریس نہ ہو، لیکن یہ کہ اس کے لیے آپ نے بتا دیا کہ داغ تو اچھے ہوتے ہیں، اور وہ دکھاتے ہوئے کوئی گندگی سے کیچپ سے کھا رہا ہے، کیچپ گرا رہا ہے، سالن گرا رہا ہے، مطلب دیکھ کے گھن آ جائے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے کبھی بھی آپ سیرہ پڑھ لیں، صحابہ کرام کی پڑھ لیں، کبھی بھی اول تو وہ بیچارے ان کا کھانا ایسا تو ہوتا نہیں تھا کہ برگر اور پیزا کھا رہے ہوں یا کیچپ کھا رہے ہوں، بہرحال ان کی داڑھی میں بھی گندگی نہیں ہوتی تھی کہ وہ کھا رہے ہوں، ان کے اس میں گندگی سے وہ اتنے ڈیسنٹ طریقے سے وہ کھاتے تھے، 2 انگلیوں سے کھاتے تھے، چھوٹی چھوٹی بائٹس لے کے کھاتے تھے، اور آدھی بھوک رکھ کے کھاتے تھے۔ ہمارے ایڈ میں بچوں کو کیا، صبح شام بچے ایڈ دیکھ رہے ہیں، سرف ایکسل، وہ یہ گرا رہا ہے، وہ گرا رہا ہے، اور داغ تو اچھے ہوتے ہیں۔ کیوں داغ اچھے ہوتے ہیں؟ آپ بچوں کو سکھائیں کہ بیٹا آپ نے اپنے کپڑوں کا دھیان رکھنا ہے۔ اول تو الماریاں ان کی اتنی بھری ہوئی ہیں کہ ان کے کپڑے گندے لاتے ہیں، ان کو اگلے دن دھلے ہوئے ملتے ہیں تو ساروں کو قدر ہی نہیں ہے۔ آپ اپنے بچوں کو سکھائیں، بتائیں یہ کہ بیٹا آپ نے کپڑے خراب نہیں کرنے، آپ گندے کیسے رہ سکتے ہو؟ اور کیونکہ آپ نے نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں، آپ کو اپنے پاک صفائی کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ عذاب جہنم کا، قبر کا عذاب ہے ہی ہے کہ چھیٹوں کا خیال نہیں رکھا، جو آپ نے پیشاب کی چھیٹوں کا، اس پہ قبر کا عذاب ڈائریکٹ ہے۔ تو یہ ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ بچپن سے ہی سکھایا جا رہا ہے، اور ہم بھی یہ سوچ رہے ہوتے ہیں گندے ہو گئے کپڑے، وہ کوئی نہیں، سرف ایکسل ہے نا۔ سوچیں آپ کس طرف بچوں کو لے، اس پہ ہی پورا ایک سیشن میں نے بہت عرصے پہلے اٹینڈ کیا تھا، تو اندازہ ہوا تھا کہ یہ کہاں کہاں ہماری نفسیات میں جا کے ہمیں کیسا مسلمان بنا رہے ہیں۔ ایک مسلمان کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سوچے کہ گندگی اچھی چیز ہوتی ہے۔ جس جس دین پر راستے میں پتھر ہٹانے پہ اجر ہو، وہ اپنے کپڑے گندے رکھے گا کہ دوسرے کو گھن آئے میرے کپڑوں سے، میرے کپڑوں سے اسمیل آ رہی ہو، گندگی، اور سب کہہ رہے ہوں، اور ہم یہ کہہ رہے ہوں نہیں سرف ایکسل ہے نا، تو یہ تو ہمیں بتانا چاہیے بچوں کو۔ اور پھر یہ کہ کارٹونز کے علاوہ جو اسکالرس کہتے ہیں کچھ کارٹونز ایسے ہیں، جیسے میں نے آپ کو ٹام اینڈ جیری ان کے بارے میں بتایا تھا کہ بلی لمبی ہو گئی، اس کو زور سے کھینچا چوہے کو، تو وہ جو ماؤس ہوتا ہے اس کو، جیری کو کھینچا تو وہ زور سے، اب وہ اسٹریچبل ہوتا ہے، تو انسان تو ایسے نہیں ہوتے، انسان کو تو ذرا سا آپ ہلکا سا اسٹریچ کریں اس کو تو تکلیف ہوتی ہے، وہاں پہ وہ اس کو بنایا ہوا پتہ نہیں کیا کچھ، تو وہ بچوں کے لیے ان ریئل چیزیں ہیں نا، بچے اس چیز کو پھر وہ پروسیس نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ ایون یہ کہ اینک والا جن ہمارے زمانے میں جب آتا تھا، یہ ڈوریمون جو ہیں، ان کے حوالے سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ کبھی کسی دن کو سیشن کریں گے، تاکہ خاص طور پر بچوں کے حوالے سے ہم یہ ضرور بچوں کو، اگر بچے دیکھ بھی رہے ہیں نا، اب ہر بچے کو تو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، یا کم از کم ان کے پیرنٹس کو تو آپ بتا سکتے ہیں نا کہ ان کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہیں، کہ ڈوریمون کارٹون ہی کتنا بچوں کے لیے فیسینیشن کریٹ کر دیتا ہے۔ وہ ریئل ورلڈ میں رہنا ہی پسند نہیں کرتے، وہ بچے عجیب سی فیسینیشن میں چلے جاتے ہیں۔ اور اینک والا جن بھی ہم جب دیکھتے ہوتے تھے، چٹکیوں میں غائب، چٹکیوں میں ایسا لگتا تھا کہ ہم بھی یہ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں اب کیا چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں اب آپ اس کو روک کے صرف فائدہ حاصل نہیں ہوگا، آپ نے کہیں انوالو ہوں گے تو آپ ان چیزوں سے رکیں گے۔ اب آپ کہہ دیں گے ڈونٹ نو، جیسے ہوتا ہے نا کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتے ہیں، تو صرف ڈونٹس پہ ہم نے کام نہیں کرنا ہے، ہم نے ڈوز پہ بھی کام کرنا ہے نا، ہم نے پہلے دیکھنا ہے ہمیں اپنے آپ کو انوالو کہاں کرنا ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو انوالو کر لیں گے نا اچھی چیزوں میں، تو پھر آپ کو خود ہی ان کے اثرات پتہ چلنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو خود ہی پتہ چلے گا اچھا یہ آیت جو ہے نا اس سے کانٹرڈکٹ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو خاص طور پہ میوزک ہے، اس حوالے سے بہت میں آپ کو احتیاط تن بتا دوں، اور جلدی سے بلکہ بتا دوں، کیونکہ وہ کیا ہے کہ شیطان جو ہے نا، اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ بصوتک، میں شیطان کے حملوں میں سے ہے کہ وہ آوازوں کے تھرو جو ہے نا وہ کرے گا، تو سارے وسوسے ڈالتا ہے وہ، اس کے علاوہ میوزک کرتا ہے، تو شیطان چاہتا ہے کہ لوگ اسی طرح کا اخلاق اور کردار اختیار کریں جیسا اس کا اپنا ہے، تو اس لیے اس کا اعلیٰ کار جو ہے نا وہ میوزک کو استعمال کرتا ہے، میوزک کے تھرو وہ لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے۔ اس لیے اگر آپ دیکھیں گے ابھی ریمکسز آنا شروع ہو گئے نا، ریمکس سانگ آنا شروع ہو گئے، جو آپ گانے سنتے تھے
پرانے زمانے میں انہی کا اب ریمکس آنا شروع ہو گیا، اور وہ کتنا یعنی کہ اس میں اتنا لاؤڈ میوزک ہے یا اتنی سب چیزیں ہیں، وہ صرف اسی لیے تاکہ پرانے لوگ بھی جو ہے نا اس سے ریلیٹ کر سکیں. نئی جنریشن تو کر ہی رہی ہے، لیکن وہ نئی جنریشن پرانی جنریشن سے ریلیٹ نہیں کر رہی تھی پہلے. ان کے اپنے میوزک تھے، پرانے کہتے تھے ہمیں تو غزلیں اچھی لگتی ہیں، ہمیں تو سادے گانے اچھے لگتے ہیں. لیکن اب انہی گانوں کو ریمکس کر کے دکھایا جا رہا ہے تاکہ اب سب جو منع کرتے تھے نا کہ یہ نہ سنو کتنا واہیات گانا ہے، اب وہ بھی انجوائے کر رہے ہیں کہ ہاں یہ ہمارے زمانے میں ہوتا تھا. اور یہ اس کے بارے میں بھی بہرحال ایک پورا سیشن ان شاء اللہ تعالیٰ کریں گے کہ ریمکسز جو ہیں وہ کیسے کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ کچھ سانگز ایسے ہیں، برٹنی اسپیئرز ہیں اور بیک اسٹریٹ بوائز کے کچھ گانے ہیں جو انگریز یہ سنگرز ہیں، ان کا اگر گانا آپ ریورس کریں نا، اگر بیک ٹریک کریں تو ان کے بارے میں لٹرلی وہ ساؤنڈ آپ کو آئے گی کہ دیر از نو گاڈ. ٹھیک ہے، ان کے گانوں کو جب آپ جیسے اے بی سی ڈی ای ایف جی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا زیڈ تک، تو اب زیڈ وائی ایکس اس طرح الٹا پڑھنا شروع کر دیں. تو جب انہوں نے گانوں کو ریورس کرنا شروع کیا تو اس میں پراپر یہ الفاظ آئے ہیں کہ دیر از نو گاڈ. تو یہ اس طرح کا شیطان کا جو ہے نا وہ آپ کے کلمے آپ کے منہ سے نکلوا رہا ہوتا ہے، کلمہ توحید کا وہ جو ہے نا خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور برٹنی اسپیئرس کا ہی گانا تھا، بیک اسٹریٹ بوائز کا ہی تھا جو میں نے سنا تھا. اس میں یہ تھا کہ وہ گانے میں تھا کہ کل می کل می کل می، اور وہ کیا تھا کہ بس کسی کو بھی ہم کل کر سکتے ہیں، ہم کسی کو بھی مار سکتے ہیں. تو ایگریشن بچوں میں اور جو سن رہے ہوتے ہیں ان کو لے کر آنا، اور وہ آپ کانسرٹ کی حالت میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ انسان جو ہے وہ کتنے جو ہے نا اخلاق کے برے پیمانے پر ہوتے ہیں. تو بہرحال اب یہ 3 پرنسپلس آف انٹرٹینمنٹ ہم دیکھ لیتے ہیں. وہ کیا ہیں کہ انٹرٹینمنٹ ہم نے کیسے کرنی ہے، اپلائی آن یور انٹرٹینمنٹ دیز تھنگس. اوکے، اب آپ نے اس کو غور کرنا ہے، جلدی جلدی میں بتا دیتی ہوں. پہلا یہ کہ کسی بھی انٹرٹینمنٹ میں کوئی بھی حرام کام یا شریعت کے خلاف ایلیمنٹ شامل نہ ہو، آپ وہ انٹرٹینمنٹ کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں. کوئی بھی ٹاک شو ہو، گیم شو ہو، ڈرامہ ہو، مووی ہو، یوٹیوب کے تھرو ہو، کسی بھی انٹرٹینمنٹ میں کوئی بھی حرام کام یا شریعت کے خلاف ایلیمنٹ شامل نہ ہو. Anything that is forbidden in Islam shouldn't be in the entertainment. فار ایگزامپل پوکر ہے نا یا گیمبلنگ ہے، یہ اس کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی گیمز اگر آپ انڈور بھی کر رہے ہیں، آؤٹ ڈور بھی کر رہے ہیں، اور آپ ٹی وی سے بھی دیکھ رہے ہیں، تو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ یہ نہ ہو. لوڈو کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ بھی جو ہے نا ڈائس سے کھیلنے والی چیزوں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی ہے، تو اس کو بھی اوائڈ کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم پرنسپل کیا لیں گے اب انٹرٹینمنٹ کا، کہ کسی انٹرٹینمنٹ کو اپنے اوپر فرض نہیں کرنا. ٹھیک ہے، عبادت فرض ہوتی ہے نا کہ رب کا ایک مقام ہے، اس کو مینٹین رکھنا وہ فرض ہے. بس ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے، وہ ہم کریں گے. ہم اپنے بچوں کے حقوق ادا کریں گے، شوہروں کے ساتھ جو معاملات ہیں اور شوہروں کی بیوی وہ کریں گے. تو اب کیا ہے کہ ایکس باکس P5 گھر میں ہر وقت موجود ہے وبا کی طرح نا. تو اب بچے جو ہیں ہم لالا کے خود دیا ہوا ہے کہ کمپلیکس فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے دوست کے پاس ہے تو اس کے پاس ایکس باکس نہیں ہے، PS5 نہیں ہے، تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں اس کو لالا کے دینے کی، فرض نہیں کرنا ہے. اگر اس بچے کا کھیلنے کو دل چاہ رہا ہے اور وہ ایسی گیم ہے کہ جس میں جو ہے نا وہ یہ ہے ڈرائیونگ، اس میں کار ریسنگ ہوتی ہے، ایسی چیز ہے، تو وہ آپ اسے کمپیوٹر میں لوڈ کر کے دے سکتے ہیں، یا اس کو کہیں باہر جو ہے نا پر آور کے حساب سے اس بچے کو کرا دیں. اس پہ فرض نہ کریں کہ روز تم پہ جو ہے نا 6 بجے 7 بجے تم نے بیٹا ہی کرنا ہے. وہ بچے کے لیے روز فرض ہوا ہوا ہے. شوہروں کے لیے فرض ہوا ہوا ہے نیوز سننی ہے، اور عورتوں کے لیے فرض ہوا ہوا ہے 8 بجے کا ڈرامہ دیکھنا ہی دیکھنا ہے. تو یہ اس کے بارے میں اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ اگر فرض کر لیا نا آپ نے اور اس کے حساب سے آپ کی زندگی چل رہی ہے تو دیٹ از ناٹ الاؤڈ، یعنی کہ اسلام میں پھر اس کو منع ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ ہر وہ انٹرٹینمنٹ جو آپ کو پری آکوپائڈ کر دے، وقت کو گریب کرے، آپ کا میکسیمم ٹائم لے لے، یہ ٹائم ویسٹر ہے اور یہ بیسک میرٹ ہے. یعنی کہ بیسک میرٹ پہ آپ کو تینوں چیزیں بتائی گئی ہیں. اس کے علاوہ سوئمنگ، کلائمبنگ، واچنگ ان لمٹڈ ٹائم میں دیکھنا، یا یہ کہ اچھی چیزیں دیکھنا، کوئی ایسی چیزیں دیکھنا جو آپ کو لگتا ہو کہ ہاں ان کی فلاں ایکٹنگ مجھے پسند ہے، یا فلاں ان کا جو ان کا ڈرامے ہوتے ہیں وہ ان میں سے کوئی لیسن ہوتا ہے اور ریالٹی بیسڈ ہوتے ہیں، وہ آپ ضرور دیکھ سکتے ہیں جس سے میوزک اور ایسی چیزیں نہ ہوں. لیکن کیا ہے کہ یہ بالکل بیسک میرٹ آپ کو بتایا گیا 3 چیزوں کا. اور ایک دعا میں آپ کو ضرور بتاؤں گی، وہ دعا آپ نے اپنی زندگی میں مانگنی ہے، جو کہ میں نے مانگی ہے. تو واقعی میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی خرافات کی محبت، یعنی کہ ایک تو یہ نہیں کہ ہوتا ہے کہ اچھا نہیں دیکھ رہے اللہ معاف کرے، مطلب انٹرسٹ ہی ختم ہو گیا. تو اب وہ ایفرٹ، حالانکہ دل چاہتا ہے کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے لیے جان بوجھ کے جو ہے نا وہ چھوڑیں، تکلیف سے چھوڑی جائے اللہ کے لیے. تو اب ڈرامے ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ نا اس کے بارے میں کوئی کہتا بھی ہے نا کہ یہ ڈرامہ بڑا اچھا آ رہا ہے، تو میں سوچتی بھی ہوں کہ چلو اچھا کوئی اچھے ریویو، یعنی کہ اچھے دیندار لوگ اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہوں اور وہ دیکھ لیا جائے، تو تب بھی دل نہیں چاہ رہا ہوتا ہے. تو وہ کیا ہے کہ وہ دعا جو تھی نا میری ٹیچر نے مجھے بتائی تھی، تو وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. وہ آپ کثرت سے مانگیں. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہم انت جعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری. اللہ تعالیٰ قرآن کو میرے دل کے بہار بنا دیجیے. کہ جو انٹرٹینمنٹ سے مجھے مزہ آ رہا ہوتا ہے نا، دل کی بہار کے، دل خوش ہو گیا یہ دیکھ کے، مزہ آ گیا، بالکل یہی والی دعا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی کہ قرآن کو کیا بنا دیجیے، تجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری، اور میرے
سینے کا نور، میں ڈپریسڈ نہ رہوں، کھلا کھلا دل رہے، خوش خوش دل رہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے دعا مانگیں گے. میں یہ گروپ میں انشاء اللہ تعالیٰ شیئر کر دوں گی، اس کی میننگز اور ان کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن بھی میں شیئر کر دوں گی تاکہ آپ لوگ اس کو کیئرفل ہو کے مانگیں اور ہم اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں ان شاء اللہ تعالیٰ. اب ہمارا جو نیکسٹ جو سیشن ہوگا نا ان شاء اللہ تعالیٰ منڈے کو، اس میں ہم یہ والا ہماری 3-4 آیات ہم اس کو کور کر لیں گے، کیونکہ ہمارے لیے یہ دیکھنا بہت ضروری تھا کہ الہ والحدیث کیا چیز ہے. اب آپ لوگوں نے ان 3 دن وہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کر کے اچھی چیزوں میں انوالو کریں. اور انوالو کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو خود اپنا جائزہ لیں کہ آپ کس چیز میں خوشی محسوس کر رہے ہیں، اور شیطان نے کتنا آپ کو نا گریب کر کے رکھا ہوا تھا کہ آپ کو اب قرآن پڑھنے میں دقت محسوس ہو رہی ہے، مشکل محسوس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ خود ہی فیلنگ آنا شروع ہو جائے گی. اور پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے 2 دن کا سیشن ہوگا، اس کے دوسرے دن کے بعد ہماری حضرت لقمان کا واقعہ شروع ہو جائے گا. وہ بھی ہم ان ڈیپتھ کریں گے کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑا زبردست ہمارے لیے اس میں وصیت کے طور پہ ہمیں بتایا ہے کہ لقمان علیہ السلام جو ہیں وہ ہمارے لیے کیا ایک میسج دے کے چلے گئے. تو اس پہ ہم غور و فکر کریں گے. ہماری مین جو ڈسکشن تھی الہ والحدیث کی وہ ہماری آج ختم ہو گئی ہے. باقی کی آیات کو ہم ٹچ کریں گے، تھوڑا سا توحید کو دیکھیں گے، اللہ کی جو ہے وہ تخلیق کو دیکھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا دکھانا چاہ رہے ہیں. ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ بل الظالمون فی ضلال مبین. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذرا مجھے اللہ کی تخلیق مجھے کر کے تو دکھاؤ کہ دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے. تھوڑا سا سوچنے پہ اللہ تعالیٰ ہمیں مجبور کر رہے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سوچوا رہے ہیں، کریٹیکل تھنکر بنا رہے ہیں. ہم تھنک کریں خود ہی، کوئی ضرورت نہیں ہے ہم کسی عالم کے پاس بیٹھے، ہم خود سوچنا شروع کریں گے. واقعی آپ اب گھر میں آج آپ نے خود ہی غور و فکر کرنا ہے کہ یہ چیز کیسے آئی، یہ چیز کیسے پیدا ہوئی، یہ سبزی کیسے آئی، یہ جو میں پکوڑوں کے لیے آلو بنا رہی ہوں یہ آلو کیسے آیا. تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. تو ایک ایک چیز، آئل بھی یوز کر رہے ہوں گے تو آئل بھی جس چیز کا بنا ہے، ویجیٹیبل آئل ہے جیسے بھی، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. تو میں کوئی بھی چیز استعمال کر ہی نہیں رہی ہوں پوری افطاری میں. یہ فروٹ بھی جو میں بنا رہی ہوں، فروٹ چاٹ یا جو بھی، وہ بھی میں ایسی بنا رہی ہوں جو کہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ. دکھاؤ تو صحیح ایسی کون سی چیزیں جو اللہ کے بغیر استعمال کر رہے ہو. مگر تعریفیں سب کی بڑی بڑی ہوں گی اور اللہ کو ہم کوئی فور گرانٹیڈ ہی لے رہے ہوتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.